This is third year lecture. I pray that all the Muslims will benefit from this work, and that it will be a source of blessings in both worlds for Bruges instructors, Olim online team and volunteers who participated in it in any way. Amin. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حدیث کا نمبر ہے 1565، یہیں سے پڑھیں گے؟ اچھا اور ہے، ٹھیک ہے۔ باب الصلاۃ العیدین قبل الخطبہ، یہ باب اس بیان میں کہ عیدین کی نماز خطبے سے پہلے ہے، پہلے نماز ادا کریں گے اور بعد میں خطبہ۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابا بکر و عمر رضی اللہ عنہما كانوا يصلون العیدین قبل الخطبہ۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما وہ عیدین کی نماز خطبے سے پہلے پڑھا کرتے تھے، عیدین کی نماز خطبے سے پہلے پڑھا کرتے تھے۔ کیا عیدین کا خطبہ سننا واجب ہے؟ جی، اگر کسی شخص نے عیدین کی نماز امام کے ساتھ پڑھ لی تو کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بیٹھ کر خطبہ بھی سنے؟ نہیں، اس کے لیے خطبہ سننا واجب نہیں ہے، سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ جب سنت ہے، واجب نہیں ہے، تو اگر کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے اور بیٹھ کر اپنے ساتھی سے گفتگو کرتا ہے تو کیا اس کا اجر ضائع ہو جائے گا؟ جس طرح جمعے کے خطبے کا اجر ضائع ہو جاتا ہے جب وہ انسان کسی سے بات کرتا ہے تو۔ جب اس کے احکامات مختلف ہیں تو اس کی حیثیت بھی مختلف ہے۔ عیدین کے خطبے میں گفتگو نہ کرنا، یہ اس کا ادب تو ضرور ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے اس کا اجر ضائع ہوگا۔ عیدین کے خطبے میں کلام کرنے سے خطبہ سننے کا جو اجر ہے وہ ضائع نہیں ہوتا، لیکن خطبہ سننے کا ادب یہ ہے کہ انسان اسی طرح اس کا التزام کرے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو یہ بات کہنے کی ضرورت پیش کیوں آئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور دونوں خلفائے راشدین عیدین کی جو نماز ہے وہ پہلے ادا کیا کرتے تھے اور خطبہ بعد میں۔ اس کی ہم نے توجیہ ذکر کر دی تھی کہ بنو امیہ کے جو خلفاء تھے تو لوگ ان کے، کیونکہ وہ عہد نبوی کے قریب کا دور تھا اور لوگوں کے اندر دینداری بہت موجود تھی، تو اس بنا پر بسا اوقات ان کے ظلم و ستم کی وجہ سے جو ان کے خلفاء جو آنا شروع ہوئے تھے اور ان کی بے اعتدالیوں کی وجہ سے لوگ عموماً ان کی گفتگو سننا پسند نہیں کیا کرتے تھے۔ جس طرح ہم اگر کسی شخص کے بارے میں سن لیں کہ یہ بندہ کرپٹ ہے تو ہم اس کی گفتگو نہیں سنتے، کہ جس سے قول اور فعل میں تضاد ہو۔ جس طرح پچھلے دنوں ایک بڑے جو ہے وہ پاکستان کے لیول پر جو بڑے بہترین موٹیویشنل اسپیکر ہیں اور لوگوں نے جو ان کی مٹی پلید کی ایک سیاسی خاص مسئلے کی وجہ سے، تو بہرحال لوگ پھر ان کی گفتگو نہیں سنتے، ان کے فالوورز جو ان کی تعداد کم ہو جاتی ہے، لوگ اہمیت نہیں دیتے۔ تو ان کا معاملہ بھی کچھ ایسے ہی تھا کہ لوگ ان کی باتیں سنتے ہی نہیں تھے، یعنی نماز پڑھی فوراً اٹھ کر چلے گئے، خطبہ سنتے ہی نہیں تھے۔ تو انہوں نے خود لوگوں کو خطبہ سنانے کے لیے کیا کیا کہ پہلے انہوں نے خطبہ دینا شروع کر دیا، اور جب لوگ اچھی طرح جمع ہو جاتے خطبہ سن لیتے اس کے بعد نماز پڑھاتے، کیونکہ اس کے بعد کوئی بیٹھتا ہی نہیں تھا۔ تو اس بنا پر انہوں نے ترجمہ اختیار کیا۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ نے سنت اپنے نبی کی ہمیں جس کی ہم تعلیم دی اور سنت ہی باقی رہنے والی ہے، تو خلافت بنی امیہ کے اختتام کے بعد یہ طرز عمل بھی ختم ہو گیا۔ جی، کیوں نہیں سنتے تھے؟ وجہ بتا دی کہ ان کے ظلم و ستم کی وجہ سے، ان کی بے اعتدالیوں کی وجہ سے، اقربا پروری کی وجہ سے۔ اگلی حدیث ہے، اگلا باب ہے باب صلاۃ العیدین الا العنزۃ۔
یہ باب ہے اس بیان میں کہ عیدین کی نماز برچھی کی طرف پڑھنا، برچھی یا جسے ہم نیزہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، عنزہ نیزہ. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یخرج العنزة یوم الفطر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیزے کو نکالا کرتے تھے یوم الفطر اور یوم الاضحیٰ، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن نکالا کرتے تھے. ویسے عمومی مقامات پر جہاں پبلک زیادہ ہو وہاں اس طرح کی سے اسلحہ لے کر چلنا اور اسلحے کی نمائش کرنا منع ہے، بالخصوص وہ کہ جس سے لوگوں کے زخمی ہونے کا اندیشہ ہو. لیکن یہ چونکہ ہوتا ایک ہی تھا، اور یہ کہ اس کے ذریعے سے اس کو احتیاط کے ساتھ وہاں لے جانا اور وہاں لے آنا ممکن تھا. اور بس اوقات جو نیزہ ہوتا ہے وہ لاٹھی کی طرح ہی ہوتا ہے، لمبا ہوتا ہے، تو اس کو اوپر جو ہے وہ ٹیک لگا کر بھی انسان چل پھر سکتا ہے، تو اس کو مکمل طور سے احتیاط کے ساتھ لے آنا لے جانا ممکن ہے. باقی اور کوئی اسلحہ ان پبلک مقامات پر لے جانا درست نہیں ہے. وَيَوْمَ الْأَضْحَىٰ، اور اضحیٰ کے دن بھی. یورکسوہا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو گاڑ دیتے تاکہ اس کے ذریعے سے سترے کا کام لے سکیں. یورکسوہا، اس کو گاڑ دیتے، اس کو زمین کے اندر گاڑ دیتے. فیصلی الیہا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کی طرف نماز پڑھا کرتے تھے. آپ نے تفسیر مصطلح الحدیث میں یہ حدیث پڑھی تھی، یاد ہے؟ اصول حدیث کے اندر یہ حدیث پڑھی بطور مثال کے دی گئی تھی، یاد ہے کسی کو؟ نہیں. یہ مطلب یہاں تو حدیث آئی ہے لیکن وہاں پر بھی انہوں نے ایک خاص استدلال کیا تھا. جی ہاں، یہ وہاں پر جو حدیث وارد ہوئی تھی نا وہ اس طریقے سے وارد ہوئی تھی کہ ایک تابعی تھے، انہوں نے سمجھا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انزہ کی طرف نماز پڑھی. انہوں نے سمجھا کہ شاید انزہ سے مراد قبیلہ ہے، اور وہ اس قبیلے سے، انزہ قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، تو اس بات کو بطور فخر کے بیان کیا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف نماز پڑھی ہے. یعنی ان کو اس لفظ سے غلطی لگی. ایک گزارش کرنی ہے، بالکل آپ حکم کیجئے، گزارش کیوں؟ آپ کی گزارش ٹائم لے رہی ہے. عدد، اچھا، مصطلح الحدیث کی دہرائی کرا دیں. دیکھیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو مکمل نہ کریں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ متفق ہو جائیں پھر مجھے بتا دیں. آپ کا گروپ بنا ہوا ہوگا تو دیکھیں کہ اکثریت کی کیا رائے ہے. اور یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ استاد پڑھاتا جائے اور اس وقت یاد ہو، یہ خود یاد رکھنے کی ہوتی ہیں. صحیح، صحیح، بارک اللہ فیکم. آگے ہے عدد صلاۃ العیدین، عیدین کی نماز کی تعداد کتنی ہے؟ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال صلاۃ الاضحى رکعتان وصلاۃ الفطر رکعتان. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا قول ہے، فرماتے ہیں کہ اضحیٰ کی نماز 2 رکعتیں ہیں اور فطر کی نماز 2 رکعتیں ہیں. وصلاۃ المسافر رکعتان وصلاۃ الجمعہ رکعتان، مسافر کی نماز 2 رکعتیں ہیں اور جمعے کی نماز 2 رکعتیں ہیں. تمام، یہ ساری نمازیں مکمل ہیں، اپنی جگہ پر مکمل ہے اجر کے لحاظ سے. لیس بقصر، یہ کم نہیں ہے، ناقص نہیں ہے. اگرچہ مسافر کی نماز جو 2 رکعتیں ہیں وہ قصر تو ہے، لیکن یہاں پر قصر سے مراد اجر کے لحاظ سے کم نہیں ہے. لفظ قصر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کم کرنا، چھوٹا کرنا، مختصر کرنا. تو یہاں پر مراد یہ ہے کہ یہ دونوں رکعتیں ان تمام نمازوں کے اندر مکمل ہیں، یہ محدود نہیں ہے، یہ ثواب کے لحاظ سے کم نہیں ہے، اور یہ نمازیں فرض کی گئیں علی لسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم دی اور اسی کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مقرر فرمایا ہے. جی، صحیح.
صحیح، بالکل. باب القراءۃ فی العیدین بقاف واقتربت. یہ باب اس بیان میں کہ عیدین میں سورہ قاف اور سورہ اقتربت، یہ جو الفاظ اس کے اندر وارد ہوئے ہیں، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، تو یہ صورتیں عیدین کے اندر پڑھنا. عن عبید اللہ بن عبد اللہ قال خرج عمر رضی اللہ عنہ یوم عید. عبید اللہ بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ تو عبید اللہ تابعی ہیں، عبداللہ رضی اللہ عنہ ہیں. قال خرج عمر رضی اللہ عنہ یوم عید، فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ عید کے دن نکلے. فسأل ابا واقد اللیثی بأي شيء كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقرأ في هذا اليوم. انہوں نے ابو واقد اللیثی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کیا پڑھا کرتے تھے. کیا عمر رضی اللہ عنہ جیسی عظیم شخصیت کو معلوم نہیں تھا کہ جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ زندگی گزار دی؟ یہ بطور امتحان، بطور اختبار کے لیے تھا. فقال، تو انہوں نے کہا کہ بقاف واقتربت. باب القراءۃ فی العیدین بسبح اسم ربک الاعلی وهل اتاک حدیث الغاشیہ. جس طرح قاف اور سورۃ القمر پڑھنا یہ ثابت ہے، اسی طرح سورۃ الاعلی اور سورۃ الغاشیہ پڑھنا بھی عیدین کے اندر مسنون ہے. یہ باب اس بیان میں کہ عیدین میں سورۃ الاعلی اور سورۃ الغاشیہ پڑھنا. عن النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ فی العیدین ویوم الجمعۃ بسبح اسم ربک الاعلی وهل اتاک حدیث الغاشیہ. بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین میں اور جمعے کے دن، عیدین میں اور جمعے کے دن پڑھا کرتے تھے سورۃ الاعلی اور سورۃ الغاشیہ. وَرُبَّمَا اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فَيَقْرَأُ بِهِمَا. بس اوقات یہ دونوں جمع ہو جاتے ایک ہی دن، یعنی عیدین میں سے کوئی ایک عید اور اسی طرح جمعے کا دن. جب یہ دونوں جمع ہو جاتی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان دونوں کو پڑھا کرتے تھے. یعنی اگر پڑھنا چاہتے تو عیدین کے اندر بھی ان دونوں صورتوں کو پڑھا کرتے تھے اور جمعے کے اندر بھی ان دونوں صورتوں کو پڑھا کرتے تھے. باب الخطبۃ فی العیدین بعد الصلاۃ. یہ باب اس بیان میں کہ عیدین کا جو خطبہ ہے وہ نماز کے بعد ہے. عن عطاء قال سمعت ابن عباس رضی اللہ عنہما یقول اشہد انی شہدت العید مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عطاء بن ابی رباح رحمہ اللہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سنا، فرما رہے تھے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید کی نماز کو حاضر ہوا. فبدأ بالصلاۃ قبل الخطبۃ ثم خطب. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے ساتھ آغاز کیا خطبے سے پہلے، پھر آپ نے خطبہ دیا. عن البراء بن عازب قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر بعد الصلاۃ. براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن نماز کے بعد خطبہ دیا. التخییر بین الجلوس فی الخطبۃ للعیدین. یہ باب اس بیان میں کہ دونوں عیدوں کے خطبے کے لیے بیٹھنا، دونوں عیدوں کے خطبے کے لیے بیٹھنا اس کا اختیار ہے. یعنی خطبۃ العید سننا واجب نہیں ہے، بلکہ خطبۃ العید دونوں عیدوں کا خطبہ اس کو سننے کا اختیار ہے. التخییر اختیار ہے بین الجلوس سے بیٹھنے کے درمیان اور اٹھ کر چلے تو جانے کے درمیان، فی الخطبۃ للعیدین خطبے میں دونوں عیدوں کے لیے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ خطیب کو کہا جا رہا ہے کہ خطیب عید کا خطبہ دیتے ہوئے درمیان میں بیٹھے یا نہ بیٹھے، یہ مطلب نہیں ہے. کیا مقصد ہے کہ خطبۃ العید کوئی سننا چاہے یا نہ چاہے اس کو اختیار ہے. جی ہاں، یہ حاضرین کے لیے ہے. عن عبداللہ بن السائب ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی العید. ابو واقد اللیثی کون تھے؟ یہ صحابی ہیں. عن ابی رمثۃ عن عبداللہ بن السائب، عبداللہ بن السائب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی العید، بے شک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عید کی نماز پڑھائی. قال، فرمایا کہ من احب ان ینصرف فلینصرف. جو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ چلا جائے تو وہ چلا جائے. ومن احب ان یقیم للخطبۃ فلیقم. اور جو بندہ کھڑا رہنا چاہتا ہے خطبے کے لیے تو وہ کھڑا رہے. یہاں پر مطلب ٹھہرنا ہے.
یعنی جو بندہ خطبے کے لیے ٹھہرنا چاہتا ہے تو وہ ٹھہرے. یہ نہیں کہ خطبہ کھڑے ہو کر سننا ہے. یہاں پر یقیم سے مراد مقیم ہونا یعنی ٹھہر جانا. من احب ان ینصرف، جو پسند کرتا ہے کہ چلا جائے، فلینصرف، بس اسے چاہیے کہ وہ چلا جائے، یعنی عید کی نماز کے بعد. ومن احب، اور جو پسند کرتا ہے اور جو چاہتا ہے، ان یقیم للخطبۃ، یہ کہ خطبے کے لیے ٹھہرا رہے، فلیقم، تو اسے چاہیے کہ وہ ٹھہرا رہے. جی. کہ اس میں علت تو وہ بیان نہیں ہوئی جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ینصرف مطلب یہ کہ مدینہ کے جوار سے یا اوالی مدینہ سے لوگ آتے تھے جوک در جوک، تو ممکن ہے یہ ان کے لیے بھی کہا گیا ہو تاکہ وہ اپنے اپنے مقامات گھروں کو پہنچ جائیں. صحیح. تو کیا مطلب علت یہ کیا کہ ہے، مطلب کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہی ہے کہ مطلب ایک خطبہ سننا تو سنت موقدہ بھی ہے، اس میں ایک علمی نکات وغیرہ وہ سامنے آتے ہیں، تو مطلب اس کو اس طرح پیش کیا جانا چاہیے کہ مطلب خطبہ جو ہے وہ سنت موقدہ، اسے سننا فضیلت رکھتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کیونکہ جس حکمت کی اگر طرف آپ گئے ہیں نا، تو یہ حکمت ہم تب بیان کرتے کہ جب خطبہ ہوتا مثلا دور مغرب کے وقت، تو ہم کہیں دور دور سے لوگ آئیں، چاہے بھلے وہ واپس چلے جائیں، نماز پڑھے اور چلے جائیں. یا پھر یہ ہے کہ یہ ہوتا اس وقت کہ جب کہا جاتا کہ عید اور جمعہ دونوں جمع ہوئے تھے، تو آپ نے یہ فرمایا کہ جو چلا جانا چاہے چلا جائے. ٹھیک ہے، اس طرح کی کوئی حکمت نہیں ہے. تو بہرحال بات یہی ہے کہ عیدین کا خطبہ سننا سنت ہے، جو سننا چاہے سنیں، جو نہیں سننا چاہتا وہ نہ سنیں. جی. باقی ہے کہ اس کے اندر پیچھے وجہ کیا ہے، کیا ان صحابہ کرام کو خاص کر کے فرمایا تھا جو دور دراز سے آئے تھے؟ اس طرح کا کوئی بھی اشارہ نہیں. حکم عام ہے، الفاظ عام ہیں، تو اس سے استدلال بھی عمومی ہوگا. جو دعا وغیرہ دعا کے لیے خاص جو مدعو کیا جاتا ہے صحیح. وہ خطبے کے بعد ہی ہوتی ہے. اب اس دعا میں جو اتنی تاکید کی گئی ہے صحیح. تو مطلب ضروری ہے کہ یہ خطبہ جو ہے وہ سنا جائے، اس کے بعد دعا میں شریک ہوا جائے. لیکن مطلب یہ کہ اجازت ہے عمومی طور پر، لیکن اس میں جو تاکید ہے ان حدیث سے جو ثابت ہے کہ جس میں سارے گھر والوں کو لے کر آنے کا حکم ہے، خواتین کو، بچوں کو، صحیح. اور اس دعا میں شریک ہونا ہے، تو وہ دعا کا جو حصہ ہے، پہلو ہے، وہ پھر مفقود ہو جائے گا. اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ دعا سے انسان محروم رہ جائے گا، لیکن دعا کا بھی حکم کیا ہے؟ سنت ہے. جی. مطلب یہ نہیں کہہ سکتے جس نے خطبہ نہیں سنا یا دعا نہیں سنی تو اس نے عید کی نماز ہی ادا نہیں کی. ہاں، یہ نہیں ہے مطلب. الزینۃ للخطبۃ للعیدین، عیدین کے خطبے کے لیے زیب و زینت اختیار کرنا، خوبصورتی اختیار کرنا. عن ابی رمثة قال رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يخطب وعليه بردان اخضران. ابو رمثة رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ خطبہ دے رہے تھے، اس حال میں کہ آپ کے اوپر دو چادریں تھیں جو کہ سبز رنگ کی تھیں. بردان، برد کی جمع ہے، اسی سے قصیدہ بردہ بھی مشہور ہے نا. اس کے بچے پسے منظر میں بھی ایک بڑا عجیب واقعہ ہے. تو بہرحال یہ جو برد لفظ ہے یہ بولا جاتا ہے ایسی چادر کے لیے جو کہ دھاری دار ہو، یعنی جس کے اندر سفید رنگ کی بھی دھاریاں ہوں اور اس طرح کسی اور رنگ کی بھی. تو جب بردان اخضران کہا گیا تو اس کے اندر سفید تو ہوگا ہی دھاریاں، لیکن ساتھ ساتھ جو دھاریاں دوسری تھی وہ رنگ سبز تھا. تو خالص سبز رنگ جو ہے اگر اس سے استدلال کوئی کرتا ہے تو وہ ثابت نہیں ہوتا. بہرحال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خوبصورت لباس اختیار کیا ہوا تھا اس دور کے لحاظ سے. تو یہ اس طرح مردوں کے لیے لائننگ والے کپڑے پہننا کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اخضران کا معنی ہے جو دونوں سبز رنگ کی تھی. اسی طرح گنبد خضرا، ایسا گنبد جو کہ سبز رنگ کا ہو، تو کا معنی ہوتا ہے سبز. الخطبۃ علی البعیر، اونٹ پر خطبہ دینا. عن ابی کاہل الاحمسی قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب علی ناقۃ وحبشی آخذ بخطام الناقۃ. ابو کاہل الاحمسی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اونٹنی پر. اب یہ ہے کہ لوگوں کا اجتماع زیادہ تھا اور عید کے دن خطبہ کے دینے کے لیے ممبر باہر نہیں نکالا جاتا، اور تمام لوگوں تک آواز پہنچنے کے لیے اونچائی پر کھڑا ہونا ضروری تھا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اونٹنی پر خطبہ دیا. یہ نہیں کہ چلتے پھرتے اونٹنی چل پھر رہی ہو، لوگ بیٹھے ہوں اور ادھر ادھر دیکھ رہے ہو خطیب کہاں کہاں گھوم رہا ہے، نہیں. مطلب یہ ہے کہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صرف اس کے اوپر تشریف فرما تھے. جی ہاں.
باقی یہ ہے کہ اونٹنی اپنی جگہ پر کھڑی ہوئی تھی، وہ حبشیون، اور ایک حبشی تھا، آخذ بختام ناقتی، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی کی جو لگام جسے ہم کہیں، بلکہ کیا کہیں گے اس کے، ختام، نکیل، نکیل، جی ہاں، اس کو وہ تھامے تھے، کیونکہ لگام تو عام طور پر گدوں گھوڑوں کی ہوتی ہے، نکیل کو تھامے ہوئے تھے، اور ایک حبشی تھے جو کہ اونٹنی کی جو نکیل تھی اس کو تھامے ہوئے تھے۔ صحیح، مہار، ٹھیک ہے، یہ زیادہ اچھا لفظ ہے۔ اتنی دیر کیوں کی آپ نے بتانے میں؟ قیام الامام فی الخطبہ، امام کا خطبے میں کھڑا رہنا۔ عن سماک قال سألت جابرا اکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطب قائما، سماک بن حرب رحمہ اللہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے سوال کیا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے؟ قال، انہوں نے فرمایا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطب قائما ثم یقعد قعدة ثم یقوم، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے، پھر بیٹھا کرتے تھے، بیٹھنا، پھر کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ اس حدیث میں عیدین کا تذکرہ نہیں ہے، اس میں عمومی خطبے کا تذکرہ ہے، اور عمومی خطبہ یہ انداز صرف خطبہ جمعہ کا ہے، حتیٰ کہ جو کسوف کے موقع پر، کسوف اور خسوف کے موقع پر جو خطبہ دیا جاتا ہے، یا اس کے علاوہ دیگر مواقع پر، مثال دو برا علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی جو ہے وہ پورا دن کھڑے ہو کر صحابہ کرام کو نصیحتیں کی، یا کبھی نماز کے بعد کھڑے ہو گئے اور عمومی طور پر نصیحتیں کی، تو ہر مرتبہ یہ انداز نہیں ہوتا تھا، بلکہ یہ انداز یہ خطبہ جمعہ کا ہوتا تھا۔ تو امام نسائی رحمہ اللہ اس عمومی حدیث کو لا کر یہاں اس سے استدلال کر رہے ہیں کہ عیدین کے خطبے کے لیے بھی وہی انداز ہونا چاہیے کہ جو جمعے کے خطبے کے لیے ہوتا ہے، یعنی اس میں دو خطبے ہوتے ہیں، درمیان میں خطیب بیٹھتا ہے اور خطیب کھڑے ہو کر جو خطبہ دیتا ہے۔ تو کیا عیدین کے خطبے کے لیے کھڑے ہو کر خطبہ دیں گے یا بیٹھ کر دیں گے؟ اب اونٹنی پر کھڑے تو نہیں ہو سکتے نا، ٹھیک ہے نا، زمین کے اوپر کیونکہ ممبر نہیں ہوتا تھا، ممبر ہوتا نہیں تھا تو آپ علیہ السلام بیٹھ کر کیسے خطبہ دیں گے؟ کھڑے ہو کر، ٹھیک ہے نا، جی ہاں، تو کھڑے ہو کر خطبہ دیں گے، جی۔ باقی یہ ہے کہ اگر کوئی بیٹھ کر خطبہ دیتا ہے تو خلاف سنت ہے، لیکن خطبہ ہو جائے گا، یہ سنت کی خلاف ورزی ہے۔ رہی یہ بات کہ کیا دو خطبے ہوں گے اور درمیان میں بیٹھا جائے گا، تو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عیدین کے لیے جو خطبہ دیا تو وہ بھی خطبہ جو تھا وہ جمعے کے خطبے کی طرح تھا، اس طرح کی کوئی صحیح حدیث مروی نہیں ہے۔ جب مروی نہیں ہے تو پھر یہ خطبہ عمومی ہوگا، اس کے اندر بیٹھنا اور دو خطبے کرنا نہیں ہے، جی ہاں۔ تو اب عیدین کا جو خطبہ ہے وہ جمعے کے خطبے کے ساتھ اس طور پر تو مشابہ ہوگا کہ خطبہ کھڑے ہو کر دیا جائے گا، لیکن خطبہ جمعہ کے لیے جو درمیان میں بیٹھتے ہیں تو خطبہ عید کے لیے درمیان میں نہیں بیٹھیں گے۔ لیکن اگر کوئی بیٹھتا ہے عمومی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ خلاف سنت ہے، کیونکہ کوئی کیفیت وارد نہیں ہوئی، خصوصی طور پر جمعے کے لیے تو وارد ہوئی ہے، لیکن خصوصی طور پر عید کے لیے وارد نہیں ہوئی کہ درمیان میں بیٹھا کرتے تھے یا نہیں۔ لہذا اگر کوئی بیٹھتا ہے تو فبیہا، اور اگر نہیں بیٹھتا تو یہ افضل ہے۔ وجہ یہ ہے کہ کوئی صریح دلیل نہیں ہے۔ آگے ہے، جی آگے انشاءاللہ اگلے حصے میں پڑھتے ہیں، قیام الامام فی الخطبۃ متوکئا علی انسان، سبحانک اللہم وبحمدک۔ I pray that all the Muslims will benefit from this work, and that it will be a source of blessings in both worlds for Bruj instructors, Olim online team and volunteers who participated in it in any way. Amin. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر کیا ہے؟ کر دی تھی؟ والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق والصافات صفا، قسم ہے صف بنانے والوں کی، یعنی ملائکہ کی قسم کھائی جا رہی ہے، صف بنانے والے۔ فالزاجرات زجرا، پھر فا
یعنی پھر ڈانٹنے والوں کی یعنی ان کی بھی قسم کھائی جا رہی ہے. تو اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ جو صافات ہیں, یعنی یہ ہمیں کیسے پتا چلا کہ یہ فرشتوں سے کی قسم کھائی جا رہی ہے؟ اگلی آیت سے, کیونکہ جو زاجرات ہیں یہ ڈانٹنے والے, یعنی ڈانٹنے والے ایک زوردار ڈانٹنا یا جھڑک کر ڈانٹنا, یہ جو ہے وہ ملائکہ ہیں. جیسے کہ سور میں پھونکا جانا یہ بھی ڈانٹ ہے. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاحِرَةِ, زجرہ واحدہ, تو سور میں پھونکے جانے کو زجرہ بھی کہا جاتا ہے. اسی طرح موت کے وقت جو ہے وہ ڈانٹ ہے. یہ ڈانٹنے والے جو ہے وہ ملائکہ ہیں. فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا, پھر قرآن کی تلاوت کرنے والے, ذکرہ ان کی یعنی ذکر کے اعتبار سے ان کی قسم. ان الہکم, یہ بھی مراد جو ہے ملائکہ کی صفت ذکر کی جا رہی ہے. ان الہکم لواحد, بلا شبہ تمہارا معبود ایک ہے. رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق, جو کہ آسمانوں زمین کا رب ہے. وما بینہما, اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کا بھی رب ہے. ورب المشارق, اور مشرقوں کا رب ہے. قرآن میں ایک جگہ مشرقین آیا ہے سورہ رحمان میں, یہاں پہ مشارق آیا ہے, رب المشرق بھی آیا ہے. تو یعنی تسنیہ بھی آیا ہے, جمع بھی آیا ہے, اور مفرد بھی آیا ہے. ہر جگہ مختلف اعتبار سے یہ معنی کیا جائے گا. اگر مفرد آیا ہے تو بطور اسم جنس کے معنی کیا جائے گا, یعنی مشرق اسم جنس. اور اگر تسنیہ ہے تو بعض اہل علم نے اس کو کہا ہے کہ تسنیہ اگر آیا تو جو ہے وہ اس کے اعتبار سے ایسٹ اور ویسٹ کے اعتبار سے, یعنی دو مشرق اور دو مغرب. اور اگر جمع آیا ہے تو یعنی ہر دن کے اعتبار سے. ہاں ہاں ہاں. إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ, بے شک ہم نے مزین کیا ہے آسمان دنیا کو. آسمان دنیا یہ ادنا کی مؤنث ہے, یعنی قریب ترین آسمان کو, یعنی جو ہم دیکھتے ہیں, جو زمین کے سب سے قریب آسمان ہے, ہم نے اس کو مزین کیا ہے بزینۃ الکواکب. بزینۃ الکواکب, یہ نون وقایا کیوں آیا زینت کے آخر میں؟ یوں ہونا چاہیے تھا نا بزینۃ الکواکب. ہو سکتا تھا نون وقایا تو تب آتا ہے کہ جب دو سکون و التقاء ساکنین کی وجہ سے نون وقایا لایا جاتا ہے پہلے کلمے پر. سوال یہ کہ زینۃ یہ تا مربوطہ تو متحرک ہے, اور الکواکب کا جو پہلا حرف ہے وہ ساکن ہے, تو زینۃ الکواکب تو پڑھا جا سکتا تھا, زینۃ الکواکب کیوں پڑھا گیا؟ جی سمجھ آ رہی ہے ہمارا سوال؟ تو تنوین کیوں آ رہی ہے؟ یہ مضاف مضاف الیہ پہ تنوین تو نہیں آتی نا, یہ تو میں پوچھ رہا ہوں. مضاف مضاف الیہ پر تنوین تو نہیں آتی, مضاف پر تنوین آتی ہے کیا؟ نکرہ کی تنوین ہے, تو پھر ترجمہ کیا کریں گے؟ یوں ترجمہ نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ نے ہم مزین کیا آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت کے ساتھ, یہ ترجمہ ہوگا؟ ہاں کیوں, یہ کیوں نہیں ہوگا؟ یہ ترجمہ نہیں ہے, جو میں نے ابھی کیا وہ ترجمہ غلط ہے. کیونکہ اگر میں یہ ترجمہ کرتا ہوں کہ ہم نے مزین کیا آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت کے ساتھ, اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے زینۃ الکواکب کو مضاف الیہ پڑھا ہے. تو یہ جو ہے نا اصل میں یہ ہے انا زینا السماء الدنیا بزینۃ, جملہ یہاں پہ رک گیا. الکواکب یعنی الکواکب یہ بدل ہے, بزینۃ کون سی زینت؟ کواکب. ٹھیک ہے, تو اب ترجمہ کیا ہوگا؟ بے شک ہم نے مزین کیا آسمان دنیا کو ایک زینت کے ساتھ, یعنی ستاروں کے ساتھ. یہ ترجمہ ہے, نہ کہ وہ ترجمہ جو میں نے پہلے پڑھا ہے. واضح؟ واپس ترجمہ بتا رہا ہوں. بے شک ہم نے مزین کیا آسمان دنیا کو بزینۃ, ایک زینت کے ساتھ. الکواکب یعنی وہ زینت کون سی ہے؟ ستارے. یعنی الکواکب جو ہے یہ بدل بن رہا ہے زینت کا. اچھا, وحفظا من کل شیطان مارد, اور یہ حفظاً ہم نے جو ہے وہ حفاظت کے لیے یہ
ہم یوں بھی کر سکتے ہیں یہ حفظاً جو ہے وہ منصوب کیوں ہے؟ اور حفاظت کے لیے دیکھیں ترجمے سے بھی تو آپ کو آ جانا چاہیے کہ منصوب کیوں ہے. حفاظت کے لیے ہر ہاں مفعول کون سا؟ مطلق نہیں. کے لیے کا ترجمہ کہاں آتا ہے؟ تعلیل کے لیے کون سا مفعول آتا ہے؟ فعل کی تعلیل کے لیے کون سا مفعول آتا ہے؟ مفعول لاجلہ یا مفعول لہو کہتے ہیں، دونوں ایک ہی ہے. مفعول لہو یا مفعول لاجلہ، ایسا مفعول جو کہ فعل کی وجہ سے کیا جائے، لاجلہ. تو یہ حفظ یعنی حفاظت کے لیے ہر شیطان مارد یعنی سرکش. لا يسمعون الى الملأ الاعلى ويقذفون من كل جانب. نہ سن پائیں وہ، یعنی شیطان کی بات ہو رہی ہے. لا يسمعون اصل میں تھا لا يتسمعون، نہ سن پائے، ادغام ہوا یہاں پہ. نہ سن پائیں وہ الى الملأ الاعلى، عالم اعلی کی باتوں کو، یعنی عالم اعلی کی باتوں کو. جب اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ جاری فرماتا ہے تو فرشتے آپس میں ڈسکس کرتے ہیں نا. وہ حدیث آپ کو کتاب التوحید والی یاد آ رہی ہوگی کہ سب پر غشی طاری ہو جاتی ہے، پھر جو ہے وہ جبریل امین علیہ السلام جو ہے وہ اٹھتے ہیں. اور بہرحال یہ پورا ایک وحی کا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ جو فیصلہ فرماتا ہے اس کا ہوتا ہے. تو یہ ملاء الاعلیٰ میں یہ باتیں چل رہی ہوتی ہیں کہ فلاں کے ساتھ کیا ہے، فلاں کے ساتھ کیا ہونا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ شیاطین جو ہیں وہ ایک کے اوپر ایک چڑھ کے جا رہے ہوتے ہیں اور باتیں سننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ستاروں کے ذریعے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جانب، ان پر شہاب ثاقب پھینکے جاتے ہیں ہر جانب سے، ہر طرف سے. دحوراً، دحوراً یعنی بھگانے کے لیے. یہ دحر یدحر، دحوراً بھگانے کے لیے. یہ دحوراً منصوب کیوں ہے؟ ہاں مفعول لہو ہے. اچھا مفعول لہو کس چیز کا ہے؟ کس کا مفعول ہے؟ کس فعل کا؟ کس فعل کی وجہ بیان کی جا رہی ہے؟ یقذفون، جی یعنی پھینکے جاتے ہیں. کیوں؟ تاکہ بھگایا جائے ان کو، بھگانے کے لیے. وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ، اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے. باب ضربہ سے وصب یصب. یہ جو فعل ہے معطل کے فا کلمے میں اگر حرف علت آ جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مثال. مثال واوی. مین سے یاد رکھیں، میں نے آپ لوگوں مین، MAN، مین. پہلے کلمے میں اگر حرف علت ہو تو مثال M، دوسرے میں ہو تو اجوف A، تیسرے میں ہو تو N ناقص. مین سے MAN سے یاد رکھیں. ٹھیک ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مثال واوی. وصب یصب واصب. ٹھیک ہے. الا من خطف الخطفة فاتبعه شهاب ثاقب. مگر یعنی ان پر مار پکانے کے لیے شہاب ثاقب جو ہے وہ پھینکے جاتے ہیں ہر جانب سے. مگر، مگر الا، مگر جو خطفہ اچک لے، الخطفہ اچانک سے، جھٹ سے، اچانک سے اچک لے شیطان. فاتبعه شهاب ثاقب، تو پیچھے لگتا ہے اس کے. اس کا فاعل ہے شہاب، موصوف بھی ہے، اور ثاقب اس کی صفت ہے. شہاب ایک شعلہ جو کہ چمکتا ہوا، شہاب ثاقب اس کے پیچھے لگتا ہے. فاستفتہم اہم اشد خلقا ام من خلقنا، بس آپ ان سے پوچھئے کہ کیا وہ ہم، کیا وہ اشد زیادہ سخت ہیں، خلقن تخلیق کے اعتبار سے، پیدائش کے اعتبار سے، ام من خلقنا یا وہ جن کو ہم نے پیدا کیا. یہ ہم کس کی طرف جا رہا ہے اور من کس کی طرف جا رہا ہے؟ ہم کا مرجع کیا ہے؟ فاستفتہم، آپ پوچھئے کیا اہم، کیا یہ، کیا وہ زیادہ سخت ہیں پیدا کرنے کے اعتبار سے، یا پھر وہ من، وہ جنہیں ہم نے پیدا کیا. تو یہ وہ اور وہ کون ہے؟ ہاں کیا ہم یعنی یہ زیادہ سخت، یعنی زیادہ سخت ہیں، یا یہ ہم بمعنی کفار ہے. ٹھیک ہے. کیا یہ کافروں کو دوبارہ پیدا کرنا، کافروں کو دوبارہ پیدا کرنا یہ زیادہ شدید ہے، یا پھر ان کو جن کو ہم نے پیدا کیا، جن کا آپ نے ابھی تذکرہ سنا؟ کن کو پیدا کیا؟ فرشتے، رب السماوات والارض والمشارق،
اور کواکب اور یہ سارے. ٹھیک ہے, تو یہ زیادہ مشکل ہے پیدا کرنا یا پھر تمہیں پیدا کرنا مشکل ہے؟ انا خلقناہم من طین لازب. اب خلقناہم یعنی ہم نے پیدا کیا انہیں, انسانوں کو یا کفار کو, سب کو, انسانوں کو ہی پیدا کیا ہے سب کو. انا خلقناہم ہم نے انسانوں کو پیدا کیا ہے من طین لازب, من طین مٹی سے, لازب جو کہ چپکتی ہوئی ہو. بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون. اور بلکہ عجب تھا, آپ تعجب کرتے ہیں, بلکہ فعل ماضی آپ نے تعجب کیا, ویسخرون جبکہ یہ مذاق اڑاتے ہیں, یہ باتیں ان کو مذاق لگ رہی ہیں, اور آپ تعجب کرتے ہیں کہ دلائل اتنے ہونے کے باوجود یہ پاس بعد الموت کو کیسے انکار کر سکتے ہیں. دیکھتے ہیں آسمان اور زمین, انتم اشد خلقا ام السماء, کہ آسمان زیادہ مشکل ہے پیدا کرنا یا ان کو دوبارہ پیدا کرنا مشکل ہے. آپ کو ظاہر سی بات ہے تعجب ہوتا ہے, اور تعجب والی بات تو ہے کہ ان کی عقل پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے کہ یہ بعض بعد الموت پر ایمان نہیں لاتے. اور اس بات پر اور بھی تعجب ہوتا ہے کہ پھر مذاق بھی اڑا رہے ہیں. یعنی ایک بندہ جو ہے وہ بے وقوف ہے, اور اس کو پتہ نہیں وہ بے وقوف ہے, اور وہ عقل مند پر ہنس رہا ہے. عجیب تعجب اللہ. وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ, اور جب انہیں عجیب تمازی ہے. تو میں نے کیا کیا, آپ نے تعجب کیا, یہ بھی ماضی ہے. وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ, اور جب وہ نصیحت کیے جاتے ہیں, لا يذکرون, تو وہ نصیحت حاصل نہیں کرتے, قبول نہیں کرتے. وَإِذَا رَأَوْا آیَةً يَسْتَسْخِرُونَ, اور جب وہ دیکھتے ہیں کوئی نشانی, یستسخرون, تو وہ بہت زیادہ مذاق اڑاتے ہیں. اصل میں یہ جو ہے نا سین خارا جو ہے ثلاثی مجرد سے بھی آتا ہے, سخرا یسخر, مذاق اڑانا. اور یہ جو ہے یستسخرون, استسخر یستسخرو باب استفعال ہے, لیکن معنی مجرد ثلاثی مجرد والا ہی دے رہا ہے, ثلاثی مجرد والا ہی معنی دے رہا ہے. جیسے کہ اجابہ اور استجابہ, اجابہ کا معنی جواب دینا, استجابہ کا معنی بھی جواب دینا ہے, یعنی ثلاثی مجرد والا ہی معنی ہے, لیکن باب استفعال میں منتقل ہونے سے معنی میں تاکید اور مبالغہ آ گیا. تو اجابہ کا معنی جواب دینا, استجابہ کا معنی ضرور جواب دینا. ٹھیک ہے, یستجب لکم. اور یستسخرون کا مطلب بہت زیادہ مذاق اڑانا, خوب مذاق اڑانا. وقالوا ان هذا الا سحر مبین, اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے مگر یہ سری جادو. سوال ہے کہ ورڈ ٹو ورڈ قرآن کون سا ہم فالو کریں؟ دارالسلام کا آتا ہے وہ والے لے لیں, اور ورڈ ٹو ورڈ میرے علم میں نہیں ہے. اور ایک اور کون سی ایپ؟ ریڈ کلر کا آئیکن ہے جس کا, ہاں یہ جو لفظ بلفظ ہے نا, حافظ عبدالسلام بٹوی صاحب کا نہیں ہے. یہ لفظ بلفظ جو ہے نا وہ اسلام 360 نہیں, یہ ان کا ہے. بلکہ یہ عام سا ہے, اس میں بہت سی کچھ غلطیاں بھی ہیں, میں نے دیکھا ہے وہ. یہ جو ہے نا ایپلیکیشن ہے نا, یہ وہ ایپلیکیشن ہے جس میں تفسیر ابن کثیر بھی ہے, احسن البیان بھی ہے, اردو میں اس نے بہت اچھا کام کیا ہے اس ایپ ڈیولپر نے. ہاں میرے پاس ہے. ہاں یہ سب ایک ہی آئیکنز ہیں, مختلف تفاسیر ہیں, آئیکنز ایک ہی ہیں, یہی بات کر رہے ہیں نا آپ. دیکھیں یہ جو میں بتا رہا ہوں نا, یہ والی اپلیکیشن ہے. ٹھیک ہے, یہ میرے پاس احسن البیان ہے. ٹھیک ہے, یہ احسن البیان.
اپلیکیشن یہ ہے. اچھا اب یہ والا آئیکنس کیا رہے ہیں آپ؟ سوال کس نے کیا تھا؟ ہاں تو یہ اگر ہے نا اس میں احسن البیان والے میں بھی اور یہ جتنے بھی ہے اس میں جو لفظ بلفظ ترجمہ ہوا ہے یہ ایپ ڈیولپر نے کہیں اور سے لیا ہے. یہ احسن البیان والے کے نہیں ہے اور نہ یہ ان کا ہے. یہ ورڈ ٹو ورڈ میں کچھ غلطیاں ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ فالو نہ کیجیے. مطلب کچھ غلطیاں ہیں ورڈ ٹو ورڈ جو ہے نا. سب سے بہتر میں آپ کو, مجھے جو میں نے اور تو نہیں دیکھے, ایک ہی دیکھا دارالسلام والا, وہ سب سے بہتر ہے ورڈ. حافظ صلاح الدین یوسف صاحب کا ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ جو ایپ میں ہے ان کی تفسیر تو ہے لیکن ورڈ ٹو ورڈ ان کا نہیں ہے, یہ کسی اور کا ہی ہے. کہیں مشرکین مکہ ہوتا ہے تو کہیں کفار مکہ ہوتا ہے. وقالوا ان هذا الا سحر مبین, اور کہتے ہیں کہ نہیں ہے مگر یہ واضح جادو. اذا متنا وكنا ترابا, کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی, وعظاما اور ہڈیاں, انا لمبعوثون, تو کیا پھر ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے, کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے. اب آباؤنا الاولون, اور کیا ہمارے پہلے آباء و اجداد بھی. کل نعم, آپ کہتے جی ہاں, وانتم داخرون, اور تم ہی داخرون. یہ فتح یفتح سے ہے, دخر یدخرو, داخرون یعنی تم ذلیل و خوار ہو جاؤ گے. فانما ہی زجرۃ واحدہ, بس وہ زجرۃ واحدہ, ایک ہی دفعہ ہوگا, یعنی ایک ہی زور کی زجرہ ہوگا, ڈانٹ ہوگی. فاذا هم ينظرون, پھر یکایک اچانک وہ ينظرون دیکھ رہے ہوں گے. ينظرون ای ينظرون یوم القیامت باعینہم, وہ دیکھ رہے ہوں گے. کس کو دیکھ رہے ہوں گے؟ مفعول بھی ذکر نہیں ہے, یعنی جب مفعول بھی حذف ہو جائے نا تو یفید العموم. اذا حذف المفعول یفید العموم, یعنی جب مفعول بھی حذف ہو جائے تو عموم کا فائدہ دیتا ہے. فاذا هم ينظرون, ينظرون ماذا؟ ينظرون كل شيء, ينظرون كل شيء باعینہم, یعنی ہر چیز دیکھیں گے قیامت والے دن. باعینہم, اپنی آنکھوں سے. آج نہیں دیکھ پاتے لیکن کل کی بصیرت اور بینائی بہت تیز ہوگی. لقد کشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید, آج کے دن ہم نے آپ کی یہ پردہ ہٹا دی اور آپ کی نگاہیں بہت تیز ہوگی. اور آگے آئے گا سورہ صافات میں یہ کہ جنتی آپس میں ایک دوسرے سے جب باتیں کر رہے ہوں گے تو کہیں گے کہ ایک ساتھی تھا جو دائیں طرف سے آتا تھا, آگے آئے گا تو وہ کہا جائے گا کہ ذرا دیکھو جہنم میں. اب وہ جنت کہاں اور جہنم کہاں, یعنی جنتیوں کی نگاہ کتنی تیز ہوگی کہ وہ جہنمیوں کو بھی دیکھ رہے ہوں گے. بیچ جہنم میں وہ عذاب میں مبتلا ہوگا اور جنتی دیکھ رہا ہوگا. جنتوں یعنی آخرت والا جو معاملہ ہے اس کی بصیرت نگاہیں بڑی تیز ہوگی. تو فیدا ہم ینظرون, دیکھ رہے ہوں گے. ہاں ہاں, جہنمیوں کی بھی تیز ہوں گی, اللہ عالم. قیامت والے دن تو تیز ہوگی, سب کچھ دیکھ رہا ہوگا, جنات بھی دیکھ رہے ہوں گے, ملائکہ بھی دیکھ رہے. آج ہمیں ملائکہ نہیں دیکھتے, جنات نہیں دیکھتے, اور یہ عالم غیب نہیں دیکھتا, لیکن کل کو یہ سب دیکھ رہا ہوگا, سب دور دور تک, سب کچھ واضح. تو ینظرون یعنی ہوش و حواس میں ہوں گے, دیکھ رہے ہوں گے. یہ کوئی میتھ یا کوئی سٹوری نہیں ہے, بلکہ یہ واقعی خود دیکھ رہے ہوں گے, یہ مطلب ہے. وقالوا یا ویلنا ھذا یوم الدین, اور وہ کہیں گے ہائے بربادی و افسوس, ھذا یوم الدین, یہ تو یوم الدین ہے. یہاں پہ دین بھی معنی جزا ہے, جیسے کہ مالک یوم الدین. هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون, اور یہی ہے یوم الفصل, فیصلے کا دن, یعنی حق اور باطل کے درمیان فیصلہ ہو کر رہے گا. چاہے اس حق اور باطل کا تعلق عقیدے سے ہو, اعمال سے ہو, حقوق و لباد سے ہو, فیصلہ ہو جائے گا اس دن. الذی کنتم به تکذبون, وہ جیسے تم جھٹلایا کرتے تھے. احشر الذین ظلموا, اکٹھا کرو انہیں. یہ حکم گویا کہ فرشتوں کو دیا جا رہا ہے, فرشتوں اکٹھا کرو انہیں, جمع کرو. الذین, ان لوگوں کو, ظلموا, جنہوں نے ظلم کیا, وازواجہم, اور ان جیسے لوگوں کو, ان جیسے لوگوں کو, یہ بھی مراد ہو سکتا ہے
اور ان کی بیویاں بھی مراد ہو سکتی ہیں. وما کانوا یعبدون، اور جو ان کو جو جن کی عبادت کیا کرتے تھے، سب کو اکٹھا ایک ساتھ کرو. من دون اللہ، عبادت کیا کرتے تھے یعبدون من دون اللہ. یہ من دون اللہ جو ہے یہ متعلق ہے یعبدون پچھلی آیت میں سے، اللہ کے سوا. فہدوہم الی صراط الجحیم، فہدوہم پھر لے جاؤ انہیں ہانک کے. ہدایت کا لفظ جو ہے وہ بطور استحساء ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ منافقین سے کہا جائے گا سورہ حدید میں، مذاق کیا جائے گا جب ان کے پاس نور نہیں ہوگا تو وہ نور کا مطالبہ کریں گے مومنین سے. فہدوہم الی صراط الجحیم، تو وہ انہیں ہانک کے لے جاؤ انہیں جہنم کے راستے. وقفوہم، ٹھہراؤ انہیں بھی، ٹھہراؤ. انہم مسئولون، بلا شبہ یہ ان سے سوال کیا جائے گا، ایسے ہی نہیں جانے دیں گے. جہنم جا رہے ہیں لیکن ٹھہراؤ انہیں. مینٹل، ایک فزیکل ٹارچر اور یہ مینٹل ڈانٹ ڈپٹ ذلت انٹروگیشن مینٹل ٹارچر. ما لکم لا تناصرون، کیا ہوا تمہیں، تم ایک دوسرے لا تناصرون، تناصرون تم مدد نہیں کرتے، کس کی، ایک دوسرے کی. ایک دوسرے کہاں سے آ رہا ہے، مفعول بھی ذکر ہے یہاں پہ. ہاں یہ باب تفاعل ہے، اس میں مشارکت کا معنی ہوتا ہے نا. قاتلہ میں جیسے کہ قاتلہ کا ترجمہ کیا ہوتا ہے، ایک دوسرے سے لڑنا. اسی طرح تناصرہ، تناصرو، تناصرون یعنی اصل میں تھا تناصرون، تناصرون ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے، مشارکت کا معنی ہے. بل ہم الیوم مستسلمون، بلکہ وہ آج سب کے سب فرما بردار ہیں، سب کے سب فرما بردار ہیں. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور ان کا بعض پر متوجہ ہوں گے. یتساءلون یہ بھی وہی ہے، باب مفعول، باب تفاعل ہے، مشارکت کا معنی یعنی ایک دوسرے سے پوچھیں گے، ایک دوسرے سے پوچھیں گے. کیا پوچھیں گے؟ قالوا انکم کنتم تأتوننا عن الیمین، کہیں گے کہ بے شک تم تو تھے تأتوننا ہمارے پاس آتے عن الیمین دائیں طرف سے. دائیں طرف سے معنی کیا ہے؟ یمین جو ہے وہ قوت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں، جیسے کہ لأخذناه بالیمین ولو تقول علینا بعض الاقاویل اخذناه بالیمین. اگر یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی طرف سے کوئی بات کرتے تو ہم بھی اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے، یعنی بڑی قوت سے پکڑ لیتے. یہ اللہ کے یمین کی تعویل نہیں ہے، اللہ کے یمین دائیں ہاتھ کی کا اس بات ہے، اور اس بات کے بعد جو ہے وہ معنی ہے. یعنی یہ عربی اسلوب ہے کہ یمین جو ہے وہ قوت اور طاقت کو بھی کہتے ہیں. یعنی تم جو ہے وہ بڑا ہمیں قوت اور طاقت کے ساتھ آیا کرتے تھے، قوت اور غلبہ دکھایا کرتے تھے، ہمیں مروب کرتے تھے. یعنی ہم تم سے مروب ہو کے ہم نے باطل قبول کیا، اور ہم تم سے مروب تھے اس لیے ہم نے دین قبول نہیں کیا. تو تم بڑی قوت اور طاقت کے ساتھ آتے تھے اور کہتے تھے کہ تمہارا ہی غلبہ ہے اور تمہاری جیت ہے، تم تو بڑے طاقت اور قوت کے ساتھ آتے تھے. یہ بھی معنی ہو سکتا ہے. اور یمین بھی معنی قسم بھی ہوتا ہے. یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ تم جو ہے وہ قسمیں دے دے کر ہمیں یہ بہلایا کرتے تھے کہ ہم حق پر ہیں. کہاں گئے؟ اور اصحاب یمین بھی کہتے ہیں، اصحاب یمین یعنی دائیں ہاتھ والے، ان کو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ نیک لوگ ہیں. تو یعنی یہ بھی معنی کیا جا سکتا ہے کہ یہ جو ہیں وہ یہ نیک لوگ جو ہیں، یعنی تأتوننا عن الیمین یعنی نیکی کا دعویٰ کرتے ہوئے آتے تھے کہ بھائی یہ تو نیکی ہے، یہ تو حق ہے. یہ بھی معنی کر سکتے ہیں، یعنی تم ہمارے پاس دائیں ہاتھ سے آتے تھے یعنی نیکی کا دعویٰ کرنے، جیسے کہ سورہ بقرہ میں ہے نا کہ انما نحن مصلحون، کہ ہم ہی اصلاح کرنے والے ہیں. الا انہم هم المفسدون ولکن لا يعلمون، لا يشعرون یا لا يعلمون، لا يشعرون. قبضہ کا ہے، ہاں کون کرتے ہیں؟ والذی نفسی بیدی، نہیں بیدی سے مطلب ہاتھ مراد لیں تو وہ زیادہ ہے، صحیح ہے.
قبضہ بمعنی قبضہ قدرت بھی ہوتا ہے، لیکن بہرحال یہ جو ہے نا متعولین کرتے ہیں اپنی تعویل کرنے کے لیے. ہاں ید پر ایمان رکھتے ہوئے نہیں، ہم یہ تعویل نہیں کر سکتے، ہم یہ بات نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ بندوں کے دل جو ہے وہ رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے. اب 2 انگلیوں کے درمیان ہے، ہم یہاں پہ بھی معنی تعویل کرتے ہیں کہ بھائی اللہ کی طاقت میں، اللہ کی قدرت میں، تو ہر جگہ ہم تعویل تو پھر کریں گے تو پھر اللہ کی 2 انگلیوں کا ثابت نہیں ہوگا، اللہ کے ہاتھ ثابت نہیں ہوں گے. تو اس کو حقیقی معنی پہ رکھیں، وہ زیادہ صحیح سالم طریقہ ہے، بہتر طریقہ یہ ہے. ان کو اپنے لٹرل لفظی معنوں میں رکھیں. ٹھیک ہے، والذی نفسی بیدی، یعنی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یعنی حقیقی ہاتھ اللہ کے. کیسے ہے ہمیں نہیں پتا. جیسے کہ 2 انگلیوں کے درمیان رحمان کے 2 انگلیوں کے درمیان انسانوں کے دل ہیں. کیسے ہمیں نہیں پتا. قبضہ کا لفظ کہاں ہے؟ یدی کا لفظ ہے. ید بمعنی طاقت بھی ہوتا ہے، ید بمعنی جو ہے وہ اصل ہاتھ ہوتا ہے، لیکن ترجمہ کرتے ہوئے میں وہی بتا رہا ہوں آپ کو کہ اصل ہاتھ مراد لیں. ٹھیک ہے. قالو، تو وہ کہیں گے بل لم تکونوا مؤمنین، بل لم تکونوا مؤمنین، بلکہ تم جو تھے وہ تم خود ہی ایمان نہیں لاتے تھے، یعنی غلطی تمہاری ہے، ہم پہ کیا بلیم کر رہے ہو. یعنی تم کہہ رہے ہو کہ ہم نے تمہیں گمراہ کیا، تو بھائی تم خود ہی ایمان نہیں لاتے تھے، تمہارے پاس چوائس تھی، ہم نے تمہیں فورس تو نہیں کیا تھا. وما کان لنا علیکم من سلطان، اور نہیں تھا ہمارا تم پر کوئی زور زبردستی، سلطان کوئی جبر تو نہیں تھا. بل کنتم قوما طاغین، بلکہ تم خود ہی سرکش لوگ تھے، تمہارے اندر ہی ٹیڑھپن تھا. تم نے دیکھا بھائی یہاں سے دلیل مل گئی، لے لی، اپنے آپ کو جسٹیفائی کر لیا. اصل تو کجی گمراہی تمہارے اندر ہی تھی. یہ بات یاد رکھیں، انسان کے اندر اصل گمراہی ہوتی ہے، پھر وہ کہیں نہ کہیں سے ایکسٹرنلی دلیل ڈھونڈتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہدل للمتقین، اصل ہدایت انسان کے دل کے اندر ہوتی ہے، پھر قرآن آتا ہے تو نور و نالا نور ہو جاتا ہے. تو اسی طرح اصل گمراہی تو انسان کے دل کے اندر ہوتی ہے، پھر اگر کہیں اس کو کسی کا کال مل گیا، کسی کا فتویٰ مل گیا، کسی کی دلیل مل گئی، کوئی فلسفہ مل گیا، تو اس نے اپنے اندر کے ٹیڑھپن کو اس سے جسٹیفائی کر دیا. اصل تو ٹیڑھپن اس کے دل کے اندر ہے. فی قلوبہم مرض، مرض اصل میں دلوں میں. ٹھیک ہے، تو یہ بات جو ہے نا بہت امپورٹنٹ ہے یہ چیز، کہ اصل طرف انسان کے دل میں ہوتی ہے، چاہے وہ ہدایت کی ہو چاہے وہ گمراہی کی ہو. اور اس چیز کو جسٹیفائی کرتا ہے انسان ایکسٹرنل سورس سے، آیا کہ وہ قرآن ہو وہ حدیث ہو. قرآن حدیث سے بھی اپنے باطل فکر کو وہ جسٹیفائی کرے گا. تو اصل بات یہ ہے بل کنتم قوما طاغین، اصل بات یہ ہے کہ تم ہی اندر سے ٹیڑھے تھے، سرکش تھے. ہم نے تو کیا، ہمارے قول نے جو ہے وہ مزید گمراہی پر گمراہی کو بڑھا دیا ہوگا، لیکن اصل بنیادی سبب جو تھا وہ تم تھا، تمہارا دل تھا. فحق علینا قول ربنا، بس ثابت ہو چکا ہمارے رب کا قول. یعنی ایسا نہیں کہ ہم زیادہ مجرم ہیں اور تم کم مجرم ہو، اب ہمارے رب کا قول ہم دونوں پر برابر کا آیا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تم بھی اتنے ہی مجرم ہو جتنے ہم ہیں، کیونکہ تم نے اپنی اختیار سے جو ہے وہ گمراہی کو چوز کیا ہے. انا لذائقون، لہذا اب ہم صرف برابر ہیں عذاب میں، اور ہم سب کے سب جو ہے وہ چکھنے والے ہیں بے شک عذاب کو. لذائقون، کیا چکھنے والے ہیں؟ مفعول بھی حذف ہے، وہی اصول لگائیں آپ. کیا معنی کریں گے؟ لذائقون العذاب ہی ہوگا، لیکن ترجمہ کیسے کریں گے، سمجھیں گے کیسے اس اصول کو لگائیں کہ جب مفعول بھی حذف ہو جاتا ہے تو ایک طریقے سے عموم کا فائدہ دیتا ہے اور مبالغے کا بھی فائدہ دیتا ہے. جیسے کہ ہے نا فغشیہم من الیم ما غشیہم، تو ڈھانپ لیا اس کو، بس جو اس نے ڈھانپ لیا. کس چیز نے ڈھانپ لیا، کس چیز پر ڈھانپ لیا، اس کا ذکر نہیں ہے. یعنی یہ ایک مبالغہ آ رہا ہے کے لیے کہ بس اب یہ چکھنے والے ہیں، یہ نہ پوچھو کیا چکھیں گے، یہ نہ پوچھو بس چکھیں گے. یعنی یہ آپ کسی کو وہی سناتے ہیں بڑی سخت اور کہتے ہیں اب یہ مار کھانے والا ہے. کیسی مار؟ مار کھائے گا. ابھی مار کھائے گا اس کا مطلب بہت گندی سزا لے گا. ٹھیک ہے، تو لذائقون مفعول بھی، کیا چکھیں گے، بس چکھیں گے، یہ نہ پوچھو. فاغویناکم انا کننا غاوین، بس ہم نے گمراہ کیا تمہیں. بآخر میں یہ بات تسلیم کریں گے، کہیں گے کہ ہم نے تمہیں گمراہ کیا. انا کننا غاوین، بھائی اصل بات تو یہ تھی کہ ہم بھی تو خوب گمراہ تھے.
اب گمراہ انسان سے تم کیا ہدایت لوگے؟ عقل تو تم میں نہیں تھی کہ ہم جیسے نکموں کو تم نے پیر بنایا ہوا تھا. ہم خود گمراہ تھے تو جو ہے وہ دوسروں کو ہم کیا ہدایت دیں گے؟ تو لہٰذا ایک شخص جو کہ خود گمراہ ہوتا ہے نا، اس سے ہدایت تلاش کرنے کی، زبردستی نکالنے کی کوشش نہ کیا کریں. ایک وہ انسان جو کہ بدعتی ہوتا ہے نا، اس سے حق بات ڈھونڈنے کی کوشش نہ کریں. ایک بدعتی ہے، ہر چیز میں، ہر مسئلے میں بدعت اس کی سرایت کرے گی. ٹھیک ہے، ہر مسئلے میں اس کی بدعت سرایت کرے گی. جیسے کہ حتیٰ کہ میں آپ کو بتاؤں، نحو صرف بھی جو ہے نا، آپ دیکھیے جو نحو صرف آپ کو جو پڑھائی، جو عربی کتابیں ہیں، زیادہ تر متکلمین نے لکھی ہے. اسی طرح علوم البلاغہ ہے، یہ معتزلہ کا علم، معتزلہ نے اس میں جو ہے وہ بہت زیادہ لکھا ہے. ہم پڑھتے ہیں یہ کتابیں، تو یہ علم البلاغہ بظاہر تو یہ گرامر، عربی لغت کی کتابیں ہیں، لیکن ان میں بھی انہوں نے اپنے عقائد کو ڈالا ہوا ہے. علوم البلاغہ میں بھی، حتیٰ کہ نحو اور صرف میں بھی انہوں نے اپنے عقائد کو شمار کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، آپ اگر متکلمین کی نحو صرف پڑھیں گے، اور بلکہ زیادہ جو مؤلفین ہیں ان کتب کے، یہ متکلمین ہی ہیں، اور ان میں ان کے عقائد جو ہے وہ ظاہر ہوتے ہیں. ابھی وقت نہیں ہے، ورنہ آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ. تو ہم خود گمراہ تھے بھائی، تم ہم سے ہدایت لینے آئے تھے. فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، سو بلا شبہ اب آج کا دن، اس دن فی العذاب، اس دن فی العذاب مشترکون، مشترک ہوں گے. یعنی اس دن جو ہے وہ سب مشترک ہیں. جی ہاں، مشترک یعنی شریک ہوں گے. اِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، بے شک ہم اسی طرح کرتے ہیں مجرموں کے ساتھ. اس طرح متکلمین پوچھ رہے ہیں کہ متکلمین کون ہوتے ہیں؟ جی متکلمین کون ہوتے ہیں؟ متکلمین نہیں پتا آپ لوگوں کو کون ہوتے ہیں؟ لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے، میں نے تو آپ کو عقیدہ پڑھایا ہے سیکنڈ ایئر میں، اور میں نے آپ کو بتایا ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں، میں نے آپ کو بتایا ہوگا متکلمین کون ہوتے ہیں. علم کلام والے. علم کلام والے کون ہوتے ہیں؟ انشاءاللہ جب ہمارا سلیبس ختم ہو جائے گا تو آپ کو پڑھائیں گے. انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون. بلکہ آپ متکلمین پوچھے گا نا عقیدے میں، آپ کون سی کتاب ہے آپ کی؟ ہاں آپ پوچھیے گا کہ متکلمین کون ہوتے ہیں، وہ بتائیں گے نا آپ کو. بلا شبہ تھے وہ، اذا قیل لهم، جب ان سے کہا جاتا لا الہ الا اللہ، جب ان سے کہا جاتا لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے آپ سب جانتے ہیں. جب انہیں دعوت توحید پیش کی جاتی تو کیا کرتے تھے؟ یستکبرون، تو تکبر کرتے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص کافر ہے، مشرک ہے، جو دعوت توحید پر نہیں ہے، وہ متکبر ہے. اگرچہ آپ کہتے ہی کیوں نہ، کتنا ہی کیوں نہ کہیں، یہ تو بڑا ڈاؤن ٹو ارتھ ہے، اور یہ بڑا جو ہے وہ عاجز ہے، بڑا آنےسٹ اور سنسیئر ہے. لیکن اللہ کے نزدیک وہ کیا، کون ہے؟ جو اللہ کے آگے نہیں جھکتا، جو اللہ کو واحد معبود نہیں مانتا، وہ متکبر ہے. چاہے وہ جتنا بھی ڈاؤن ٹو ارتھ ہو آپ کے سامنے، متکبر ہے. یستکبرون، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لا الہ الا اللہ کے منکر کو کیا کہا ہے؟ یعنی یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، جب ان کو جب کہا جاتا ہے اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ ینکرون یا یعرضون، یہ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ یستکبرون، ای ینکرون لانہم یستکبرون، کیونکہ وہ انکار کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ ان کے دل میں تکبر تھا. یہ تکبر کا نتیجہ ہے لا الہ الا اللہ کا انکار. وَيَقُولُونَ إِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، اور وہ کہتے تھے کہ کیا بے شک ہم چھوڑ دیں اپنے معبودوں کو، لشاعر مجنون، ایک ایسے شخص کے لیے جو کہ شاعر ہے اور مجنون ہے. بلکہ جاء بالحق وصدق المرسلون، وصدق المرسلین، بلا شبہ وہ تو آیا حق کے ساتھ، وصدق المرسلین، اور اس نے تصدیق کی تمام رسولوں کی. یعنی تمام رسولوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بشارت دی تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہو گیا کہ تصدیق کر دی تمام رسولوں کی، اور اسی طرح تصدیق کر دی، یعنی جو دعوت ان کی تھی وہ دعوت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت توحید لا الہ الا اللہ، تصدیق کر دی تمام رسولوں کی. انکم لذائق العذاب العلیم، بے شک اب تم لذائق، بلا شبہ چکھنے والے ہو، العذاب العلیم،
بہت دردناک عذاب. وما تجزون الا ما کنتم تعملون, اور نہیں تم بدلہ دیے جاتے مگر اسی کا جو تم عمل کرتے ہو. الا عباد اللہ المخلصین. کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں تم بدلہ دیے جاتے مگر جو تم نے عمل کیے, سوائے مخلص بندوں کے. یعنی کیا ان کو ان کے کیے کا ثواب نہیں ملتا؟ استثناء ہے نا اللہ کے ساتھ. ہاں, تو کیا مطلب یہ قاعدہ کہ جو کرو گے ویسا جزا ملے گی, یہ قاعدہ ایک مومن کے لیے بھی ایک کافر کے لیے بھی ہے. ہاں, یعنی وما تجزون الا بما کنتم تعلمون, یہ اللہ تعالیٰ نے قاعدہ ایک رول بتا دیا. اب اس رول سے کیا ایکسیپشن کی کن لوگوں کی؟ مخلصین کی. تو کیا مخلصین کو ان کے کیے کا بدلہ نہیں ملے گا؟ تو پھر استثناء کیوں کیا؟ سوچیں, تدبر کریں, غور کریں, کل جواب دینا, ٹھیک ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت. سوال سمجھ میں آیا؟ ہاں, تو غور کریں, جواب آپ میں سے کسی کا بھی صحیح نہیں ہے. I pray that all the Muslims will benefit from this work, and that it will be a source of blessings in both worlds for Bruges instructors, Olim online team and volunteers who participated in it in any way. Amin. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حدیث کا نمبر ہے 1575 اور باب ہے قیام الامام فی الخطبۃ متوکئا علی انسان. ترجمہ یہ ہے قیام الامام فی الخطبۃ متوکئا, خطبے میں امام کا ٹیک لگا کر کھڑے ہونا, علی انسان کسی انسان پر. ویسے تو عمومی طریقہ کار تو یہ ہے کہ خطیب خطبہ دینے کے لیے عصا کا سہارا لیتا ہے, لاٹھی ہاتھ میں پکڑتا ہے. لیکن اگر بالفرد لاٹھی نہ ہو یا پوزیشن ایسی ہو کہ اس کو کسی انسان کے سہارے کی ضرورت محسوس ہو, تو کسی انسان کا سہارا لے کر اور اس کے اوپر ٹیک لگا کر دوران خطبہ کھڑا ہو سکتا ہے. یعنی خطیب بھی کھڑا ہوگا, امام جو ہے وہ بھی کھڑا ہوگا, اور ساتھ ساتھ مقتدیوں میں سے کسی انسان کو کھڑا کر کے اور اس کے اوپر ٹیک لگا کر کھڑے ہو. عن جابر رضی اللہ عنہ قال شہدت الصلاة مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی یوم عید. سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے, فرماتے ہیں کہ میں عید کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز کو حاضر ہوا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید کے دن میں نے نماز پڑھی. فبدأ بالصلاة قبل الخطبہ, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آغاز کیا نماز کے ساتھ خطبے سے پہلے. لیکن وہ خطبہ ایسا تھا کہ بغیر اذان ولا اقامت, بغیر اذان اور بغیر اقامت کے. عمومی طور پر اذان اور اقامت جو دی جاتی ہے وہ لوگوں کو نماز کے وقت کی اطلاع کے لیے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے. اور عیدین کے لیے تو لوگ پہلے سے جمع ہوتے ہیں اور لوگوں کو سب کو پتہ ہوتا ہے کہ کس مقام پر, کس دن اور کس جگہ پر کس وقت جو وہ عید کی نماز ہونی ہے, تو لوگ اس کے لیے بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں. تو اذان دینے کا کوئی مقصد نہیں رہا اور نہ ہی اقامت کا, کیونکہ لوگ پہلے سے موجود ہیں. فلما قضى الصلاة, جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز کو پورا کر چکے, قام متوکئا علی بلال, آپ علیہ الصلوۃ والسلام بلال رضی اللہ عنہ پر ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے. فحمد اللہ واثنى علیہ, اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی. ووعد الناس وذکرهم وحثهم علی طاعته, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو وعظ کیا اور ان کو نصیحت کی اور ان کو اطاعت پر ان کو ابھارا, وحثهم, اور ان کو ابھارا, ان کو رغبت دلائی اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر. ثم مال, پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے
مائل ہوئے مطلب چلے گئے مردوں کے پاس سے، وہ مدا الی النساء اور عورتوں کی طرف گئے، ثم مال پھر مائل ہوئے یعنی ایک طرف کو ہو گئے، وہ مدا الی النساء اور عورتوں کی طرف چلے گئے، ومعه بلال آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بلال رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو یہ طرز عمل تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین اس کو اختیار نہیں کیا، حالانکہ اس دور کے اندر لاؤڈ اسپیکر نہیں تھے، لیکن پھر بھی وہ صرف مردوں کو خطبہ دیا کرتے تھے۔ تو اسی سے علماء کا استدلال ہے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خاص تھا، اگر ان تک آواز نہیں پہنچتی تو جا کر ان کو خصوصی طور پر نصیحتیں کرنا، تاکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نصیحتوں کا جو شرف ہے وہ خواتین کو بھی حاصل ہو سکے۔ موجودہ دور میں تو اس کی قطعاً ضرورت نہیں رہ جاتی، اس لیے کہ ایک تو خواتین تک آواز بخیر و خوبی پہنچ رہی ہوتی ہے، اور دوسرے نمبر پر یہ کہ خواتین کی طرف خصوصی طور پر جانا اس کے اوپر خلفاء راشدین کا عمل بھی نہیں تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خاصہ کہیں گے کہ خاصہ تو یعنی یوں جس طریقے سے مثال کے طور پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خاصہ یوں ہو سکتا ہے وصال کرنا روزوں کے اندر، اور اسی طرح 4 بیویوں سے زیادہ عورتوں سے شادی کرنا، تو اس کے اندر کوئی امتی شریک ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر بالفرض کوئی اس کو اختیار کرتا ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے کوئی خلاف شریعت کام کیا ہے، کوئی گناہ کا کام کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ خاصہ جو ہوتا ہے تو وہ نافرمانی کے زمرے میں آتا ہے، تو اس کو خاصہ تو نہیں کہیں گے، لیکن یہ کہ وہ صحابیات کو جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے یعنی جو خطبے کا شرف حاصل ہونا تھا تو کہیں وہ اس سے محروم نہ رہ جائیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے طرف خصوصی طور پر گئے اور اپنے ساتھ بلال رضی اللہ عنہ کو لیا۔ فَأَمَرَهُنَّ بِتَقْوَى اللَّهِ وَوَعَدَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ وَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ حَثَّهُنَّ عَلَى طَاعَتِهِ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کو اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا، ان کو وعظ کیا، ان کو نصیحت کی، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، ثم حثہن علی طاعته، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر ابھارا، ان کو رغبت دلائی، ان کو شوق دلایا۔ ثم قال، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تصدقنا، تم صدقہ کیا کرو، فإن أكثركن حطب جہنم، کہ تمہاری جو اکثریت ہے وہ جہنم کا ایندھن ہوگی۔ حطب جو لفظ استعمال ہوتا ہے لکڑیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، تمہاری جو اکثریت ہوگی وہ جہنم کا ایندھن ہوگی، تم اکثر عورتوں کو جہنم کو جلانے کے لیے، جہنم کی آگ کو بھڑکانے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ فقالت امرأة من سفلة النساء صفعاء الخدین، ایک عورت نے کہا من سفلة النساء، ویسے جو سفل کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا وہ نچلے کے لیے استعمال ہوتا ہے، مراد یہ تھا کہ کوئی خاص صاحب فضیلہ نہیں تھی، عام عورتوں میں سے تھی۔ فقالت امرأة، بس ایک عورت نے کہا من سفلة النساء، عمومی عورتوں میں سے، عام عورتوں میں سے، من سفلة النساء عام عورتوں میں سے۔ اس کی حیثیت، اس کی کیفیت یہ تھی کہ صفعاء الخدین، وہ مٹیالے رنگ کے رخساروں والوں تھی، یعنی اس کے جو رخسار تھے، خدن اس کی تسنیہ خدین، اور صفعاء یعنی مٹیالے رنگ کے، میلے رنگ کے، مطلب کوئی سیاہ فام عورت تھی۔ اس نے سوال کیا کہ بما یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عورتوں کو جو اکثر جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، جہنم کا جو ان کو ایندھن بنایا جائے گا، بما کس وجہ سے، بما کس سبب سے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا تکثرن الشکات وتکفرن العشیرہ، تم کثرت سے شکایتیں کرتی ہو اور شوہروں کی ناشکری کیا کرتی ہو، کثرت سے شکایتیں کرتی ہو اور شوہروں کی ناشکری کیا کرتی ہو۔ فجعلنا، تو وہ شروع ہوئیں، ینزعن قلائدہن، وہ اتار رہی تھیں اپنے ہار، قلائدہن اپنے ہاروں کو اتار رہی تھیں، وَأَقْرُطَهُنَّ، اور اپنی بالیاں اتار رہی تھیں، وَخَوَاتِيمَهُنَّ، اور اپنی انگوٹھیاں، يَقْذِفْنَهُ، وہ اسے پھینک رہی تھیں، فی ثوب بلال، بلال رضی اللہ عنہ کے کپڑے میں، يَتَصَدَّقْنَ بِهِ، وہ اس کے ذریعے سے صدقہ کر رہی تھیں۔ اس حدیث میں جہاں بہت ساری باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں، تو امام نسائی رحمہ اللہ نے جو باب قائم کیا ہے، اس باب کے اوپر یہ حدیث بالکل واضح طور پر دلالت کر رہی ہے کہ عورتوں کو جا کر نصیحت کرنا، اور عورتوں کو وہ نصیحتیں کرنا جو عورتوں کے ساتھ خصوصی طور پر تعلق رکھتی ہیں۔
قلادۃ، جی ہاں بالکل. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کو خصوصی طور پر احکامات صادر کیے، کیونکہ عموماً یعنی ہر دور کے لحاظ سے حالات مختلف ہوتے رہتے ہیں، لیکن یہ دیکھا یہ گیا ہے کہ مردوں کے اندر مردوں کے اندر عورتوں کی بنسبت قربانی کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے. لیکن اگر عورت دیندار ہو نا تو اس کے اندر مرد کی بنسبت زیادہ جو ہے وہ جذبہ ہوتا ہے. مرد اور عورت اگر دونوں کا تقابل کیا جائے تو مرد کھلے دل سے خرچ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. اگر عورت کے اندر دینداری نہ ہونا تو وہ ایک دھیلا بھی خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی. لیکن اگر دینداری آ جائے تو وہ کھلے عام جو ہے وہ خرچ کر رہی ہوتی کھلے ہاتھ سے. یہاں سے ایک اور مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے شوہروں سے نہیں پوچھا، بھلے یہ مال جو ہے وہ یعنی یوں سمجھیے کہ ظاہر بات ہے شوہروں کا تو نہیں تھا، یہ ان کا اپنا ہی تھا، لیکن اپنے اس مال کو خرچ کرنے کے لیے انہوں نے شوہروں سے کوئی مشورہ طلب نہیں کیا، اجازت طلب نہیں کی. جس کا معنی ہے کہ عورت کو اپنے مال میں تصرف کرنے کی آزادی ہے، وہ جیسے چاہے اس کو خرچ کرے، جس طرح چاہے اس کو بطور صدقہ کے دے. تو شوہر کو اس میں روک ٹوک کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے، الا یہ کہ یعنی وہ صفحاء میں سے ہو، یعنی اس کو تصرف درست نہ آتا ہو، اس کو پتہ نہ چلتا ہو کہ کون سی چیز کہاں پر خرچ کرنی ہے، تو پھر تو شوہر روک ٹوک کرے، وگرنہ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے نہ روکے. اور وجہ یہ بتائی جو عام ہے اور حقیقت ہے، اور جو اس یعنی انسان کی فطرت کے اندر جو رکھ دی گئی ہے کہ اس دور سے لے کر ابھی تک یہ چیز پائی جاتی ہے، کثرت سے شکایتیں اور شوہروں کی ناشکری. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نصیحت کا اثر دیکھیں کہ جیسے آپ نے نصیحت کی، انہوں نے بغیر پسو پیش کیے، بغیر تردد کیے، جو انہوں نے فوراً جو ہے وہ عمل کر دیا. اور انسان کے ایمان کی حالت تبدیل ہوتی رہتی ہے، مختلف ہوتی رہتی ہے. اس لیے اگر آپ کسی نیکی کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں نا تو اس نیکی کو کر گزریں، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے ہو، چاہے وہ حقوق اللہ سے ہو، حقوق العباد سے ہو، یا پھر ایک تطوعی نیکی ہو، اضافی طور پر اپنی طرف سے نیکی ہو. کیونکہ انسان کے ایمان کی حالت کو تبدیل ہوتے زیادہ دیر نہیں لگتی، دل کی حالت الٹ پلٹ ہوتی رہتی ہے. تو یہ سوچیں کہ ٹھیک ہے بعد میں کروں گا، بعد میں پتہ نہیں زندگی مہلت دے یا نہ دے، یا بعد میں پتہ نہیں وہ دل کی وہ ایمانی کیفیت رہے یا نہ رہے. میں نے ایک نفسیاتی ایک بات بھی پڑھی تھی اسی حوالے سے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم کسی کام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں اور وہ کام کر نہیں پاتے. حالانکہ وہ چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں، گھروں کے، اپنی زندگی کے، یا پھر یہ کہ خود کے ذاتی. تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ 5 سیکنڈ جو ہوتے ہیں نا فیصلے کرنے کے بعد، یہ بڑے اہم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ نے ارادہ کیا ہے نا اٹھنے کا، مثال کے اوپر نیند سے، کہ ابھی میں نماز فجر کے لیے اٹھوں، تو یہ جو پہلے جو 5 سیکنڈ ہے نا اس ارادے کے بعد، یہ بڑے اہم ہیں. تو آپ اگر اس کے اندر اٹھ کھڑے ہوں گے نا تو آپ وہ کام کر گزریں گے. مثلا آپ اٹھ گئے، آپ وضو کے لیے چلے گئے، وگرنہ تو 10-15 منٹ تو آپ کے بستر پر ضائع ہو جائیں گے کہ ابھی اٹھتا ہوں. ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے کہ کوئی بھی معاملہ ہو نا، تو جب آپ نے ارادہ کر لیا ہے نا تو فوراً اس کو، کیونکہ انسان کا جو دماغ ہے نا وہ انسان کو پرسکون رہنے اور راحت کی طرح جو مائل ہے نا اس کو عادی بناتا ہے. تو اگر انسان فوراً یعنی اپنے اس ذہن کے اندر آئے ہوئے مشورے کو لے اور فوراً عمل پیرا ہو جائے تو دماغ کو کچھ مزید سوچنے کی فرصت ہی آپ نہیں دیں گے. وگرنہ آپ کو وہ کہے گا کہ اور مزید بیٹھو اور سکون کرو، آرام کرو، ابھی اور ٹائم ہے، تو اس کو یہ سوچنے کا موقع ہی نہ دیں. تو یہ ایک جو ہے وہ ایک ٹیکنیک تھی، مجھے بڑی اچھی لگی، تبھی آپ کے ساتھ شیئر کیے تھی. صحیح، بالکل. استقبال الامام الناس بوجهه فی الخطبہ. استقبال الامام الناس، امام کا رخ کرنا لوگوں کی طرف اپنے چہرے کے ساتھ خطبے میں. خطبے میں امام اپنا جو چہرے کے ساتھ رخ لوگوں کی طرف کرے، ان کی طرف پیٹ نہ کرے. باب میں کیا ذکر نہیں ہے؟ باب میں صرف اتنا ذکر ہے کہ امام کا جو پچھلا باب تھا اس میں یہ تھا کہ خطبہ دیتے ہوئے امام کسی انسان کے اوپر ٹیک لگا کر کھڑے ہو، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بلال رضی اللہ عنہ کی اوپر جو ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے تھے. عورتوں کی نصیحت، جی ہاں، ہر ایک حدیث جو ہے وہ اس کے اندر ایک ایک لفظ کے اوپر باب قائم نہیں کیا جاتا، صرف ایک استدلال ہوتا ہے. جی ہاں، اس کا جو تعلق ہے وہ آگے آئے گا. اگر کسی عورت کا شوہر اس کو بات کو ناگوار جانے کہ اس کا جو خرچ کرنا اعتدال کے ساتھ اگر ہونا، تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی شوہر اس بات کو ناپسند کرے گا، اعتدال کے ساتھ. جی ہاں. حدیث نمبر ہے 1576 عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ
ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یخرج یوم الفطر و یوم الاضحی الی المصلی فیصلی بالناس، بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلا کرتے تھے فطر کے دن اور اضحیٰ کے دن عیدگاہ کی طرف، فیصلی بالناس، بس لوگوں کو نماز پڑھاتے، فَإِذَا جَلَسَ فِي الثَّانِيَةِ وَسَلَّمَ، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام دوسری رکعت میں بیٹھ جاتے اور سلام پھیر لیتے، جلس فی الثانیہ، دوسری رکعت میں بیٹھ جاتے، یعنی 2 رکعتیں پڑھ کر بیٹھ جاتے اور سلام پھیرتے، قام، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہو جاتے، فاستقبل الناس بوجہہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کی طرف رخ کرتے اپنے چہرے مبارک کے ساتھ، والناس جلوس، اس حال میں کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے، فَإِن كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ يُرِيدُ أَن يَبْعَثَ بَعْثًا ذَكَرَهُ لِلنَّاسِ، فَإِن كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ، اگر آپ کو کوئی حاجت ہوتی، اگر آپ کو کوئی کام ہوتا، وہ کام اس طرح کہ یرید ان یبعث بعثا، آپ کسی قافلے کو بھیجنا چاہتے، آپ کسی بعثن، کسی قافلے کو بھیجنا چاہتے، ذکرہ للناس، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسے لوگوں کے سامنے ذکر کر دیتے۔ عید کے موقع پر بھی حالات حاضرہ کے حوالے سے احکامات جو ہے وہ اگر ذکر کر دیے جاتے ہیں، مثال کے طور پر کوئی جو فی الواقع اگر تو اس کا تعلق بظاہر جو ہے وہ ڈائریکٹلی دین کے ساتھ نہ بھی ہو، مثال کے طور پر کوئی بھی اطلاع کر دی جائے علاقے کے حوالے سے یا لوگوں کے حوالے سے، کوئی ہدایت جاری کر دی جائے دوران خطبہ، تو اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یعنی وہ معاملہ جو بالخصوص لوگوں کی زندگی کے ساتھ تعلق رکھتا ہو تو۔ وَإِلَّا أَمَرَ النَّاسَ بِالصَّدَقَةِ، وگرنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو صدقہ کرنے کا حکم دیتے، اگر کوئی ایسا کام نہ ہوتا، کسی اہم مہم کی طرف بھیجنا نہ ہوتا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو جب نیکی کرنے کا حکم دیتے تو اس میں سر فہرست صدقے کا حکم دیتے اور فرماتے تصدقوا 3 مرات، 3 مرتبہ حکم دیتے صدقہ کرو۔ فَكَانَ مِنْ أَكْثَرِ مَنْ يَتَصَدَّقُ النِّسَاءُ، اس دور میں چونکہ عورتوں کے اندر دینداری زیادہ تھی تو فرماتے ہیں کہ اکثر جو صدقہ کیا کرتی تھیں وہ عورتیں ہوا کرتی تھیں، تاکہ عورتیں، ان کے صدقے کا یہ عالم تھا کہ وہ اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کما کر، خود اپنی محنت سے کما کر، اور پیسہ جو جمع ہوتا تو اس کو مسکینوں پر خرچ کیا کرتی تھی۔ الانصات للخطبہ، خطبے کے لیے خاموش رہنا، جس طریقے سے ہم نے پیچھے وضاحت کر دی کہ خطبہ جمعہ کے بارے میں وارد شدہ احادیث کو امام نسائی رحمہ اللہ لے کر آئے ہیں، جس طرح پیچھے انہوں نے 2 خطبوں کا ذکر کیا تھا، تو یہاں پر بھی اسی طرح انہوں نے خاموش رہنے کے لیے جو حدیث لے آئے ہیں اس کا تعلق بھی خطبہ جمعہ کے ساتھ ہے۔ یہ ضروری ہے کہ اس ادب کو اختیار کیا جائے، لیکن جو اجر ضائع ہونے کی وعید خطبہ جمعہ کے دوران بات کرنے پر ہے تو وہ یہاں پر نہیں ہے۔ فی الحال امام نسائی رحمہ اللہ کا اس کی استدلال ہے الانصات للخطبہ، خطبے کے لیے خاموش رہنا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قلت لصاحبک انصت والامام یخطب فقد لغوت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم اپنے ساتھی سے کہو کہ انصت، خاموش ہو جاؤ، اس حال میں کہ امام خطبہ دے رہا ہو، فقد لغوت، تو تحقیق تم نے لغو بات کہی، اور لغو یعنی فضول بات کہی، اور اس وجہ سے تمہارا اجر ضائع ہو گیا۔ عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی خطبتہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبے کے اندر فرمایا کرتے تھے، تو یہ خطبہ یہ ہوتا تھا، کہتے ہیں کہ یحمد اللہ و یثنی علیہ بما هو اہلہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی ہم بیان کرتے، اللہ تعالیٰ کی اوپر ثنا بیان کرتے کہ جس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہل ہے، حقدار ہے، ثم یقول، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، ترجمہ پیچھے گزر چکا ہے۔ ان اصدق الحدیث کتاب اللہ واحسن الہدی ہدی محمد، ہدی کا معنی ہوتا ہے طریقہ، سب سے بہترین طریقہ، سب سے اچھا عمدہ خوبصورت طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار، ثم یقول، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے بعثت انا والساعۃ کہاتین، کہ مجھے اور قیامت کو اس طرح بھیجا گیا ہے، اور دونوں انگلیوں کو آپس میں ملاتے، شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی، اور ان کے درمیان تھوڑا سا خلا پیدا فرماتے، تھوڑا سا فاصلہ کرتے۔ وَكَانَ إِذَا ذَكَرَ السَّاعَةَ احمرت وجنتاہ وعلى صوتہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب قیامت کا ذکر کرتے، احمرت وجنتاہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے رخسار مبارک سرخ ہو جاتے۔ پیچھے لفظ پڑھا تھا نا خدن کا، یہ بھی اسی ہی کے معنوں میں ہے، وجنتن،
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے رخسار سرخ ہو جاتے غصے سے، خون کی گردش سے، وعلا صوتہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز بلند ہو جاتی، واشتد غضبہ، اور آپ کا غصہ سخت ہو جاتا، کأنہ نذیر جیش، گویا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسی حملہ آور لشکر سے ڈرانے والے ہیں، کأنہ گویا کہ نذیر، آپ ڈرانے والے ہیں، جیشن کسی لشکر سے، یعنی اگر کوئی لشکر حملہ آور ہونا چاہ رہا ہو یا کوئی لشکر حملہ آور ہو چکا ہو اور انسان آ کر بتا دے کہ حملہ ہو گیا ہے، تو اس وقت اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسی انداز میں لوگوں کو نصیحت کیا کرتے تھے، یقولو، کہ آپ فرما رہے ہوں، سبحکم بساکم، سبحکم، کہ وہ لشکر تمہارے اوپر صبح کو حملہ آور ہوگا، بساکم، یا شام کے وقت تمہارے اوپر حملہ آور ہوگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اگر حملے سے ڈرا رہے ہوتے اور یہ فرماتے کہ لشکر صبح یا شام کو حملہ آور ہوگا، تو اس وقت آپ کا جو انداز ہوتا نا، تو وہی انداز آپ کا لوگوں کو نصیحتیں کرتے ہوئے ہوتا تھا۔ تو مقال، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، من ترک مالا فلأہلہ، اگر کسی شخص نے مال چھوڑا اور مال چھوڑ کر فوت ہو گیا، تو اس کا مال اس کے اہل، اس کے ورثاء کے لیے ہے۔ اگر کوئی شخص، کسی نے مال چھوڑا، مال چھوڑ کر وہ مر گیا، تو اس کا مال اس کے ورثاء کے لیے، اس کے اہل کے لیے، اس کے گھر والوں کے لیے۔ ومن ترک دینا، اور جس نے قرضہ چھوڑا، اگر کوئی مر گیا اس کے اوپر قرضہ تھا، او دیاعا، یا اس نے کمزور اولاد چھوڑی کہ جس کے ضائع ہونے کا خدشہ ہو، او دیاعا، یا اس نے اولاد چھوڑی، یعنی اولاد وہ جو کمزور ہو، جی، تو کیونکہ اس کو کہا جاتا ہے اولاد کو، کیونکہ ان کے ضائع ہونے کا ڈر ہوتا ہے، اس وجہ سے دیاعن کا لفظ استعمال کیا۔ من ترک مالا، جس نے مال چھوڑا، فلأہلہ، تو اس کے گھر والوں کے لیے، ومن ترک دینا، اور جس نے قرضہ چھوڑا، یعنی اس کے اوپر قرضہ تھا، او ضیاعن، یا اولاد چھوڑی، فإلیہ، تو وہ میرے سپرد ہے، او علیہ، یا میرے ذمے ہے، وانا اولی بالمؤمنین، اور میں مومنوں کا زیادہ حقدار ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا شروع میں درج عمل یہ تھا کہ جب کبھی جنازہ لایا جاتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہلے پوچھتے کہ اس کے اوپر قرضہ تو نہیں ہے؟ اگر قرضہ ہوتا تو آپ جنازہ نہیں پڑھاتے جب تک کہ اس کا قرضہ ادا نہ کر دیا جاتا یا کوئی ذمہ داری نہ لیتا۔ لیکن جب فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانی پیدا کی اور بیت المال قائم ہوا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ذمہ داری اپنے اوپر لے لی کہ اگر کسی کا مال کوئی چھوڑ کر مر جاتا ہے تو اس کے ورثہ میں تقسیم ہوگا، اور اگر اولاد چھوڑ کر گیا ہے تو اب یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے، اور اگر اس کے اوپر قرضہ ہے تو یہ بھی حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے قرضے کو ادا کرے۔ حث الامام علی الصدقۃ فی الخطبہ، پیچھے جو باب گزرا تھا جس میں بلال رضی اللہ عنہ کے کندھے پر ٹیک لگانے کا تذکرہ تھا، تو اس کے اندر بھی یہ بات گزر چکی ہے۔ یہاں پر باب یہ ہے کہ حث الامام، امام کا رغبت دلانا، امام کا شوق دلانا، امام کا ابھارنا، علی الصدقۃ، صدقے پر، فی الخطبۃ، خطبے میں، یہ خطبہ چاہے جمعے کا ہو یا عید کا، یہاں پر تو عید کے خطبے کا ذکر ہے۔ صحیح۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یخرج یوم العید فیصلی رکعتین، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن نکلتے، بس آپ 2 رکعتیں پڑھتے، ثم یخطب، پھر خطبہ ارشاد فرماتے، فیأمر بالصدقہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام صدقے کا حکم دیتے، فیکون اکثر من یتصدق النساء، اکثر جو صدقہ کرتی وہ عورتیں ہوتی، فإن كانت له حاجۃ، اگر آپ کا کوئی کام ہوتا، او اراد ان یبعث بعثا، یا کسی قافلے کو بھیجنا چاہتے، تکلم، تو اس کے بارے میں بات کرتے، والا رجع، وگرنہ واپس آ جاتے۔ تو پیچھے جو حدیث گزری تھی اس سے یہ پتہ چل رہا تھا کہ شاید آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہلے کوئی ضروری بات کرتے اور پھر وعد و نصیحت کی طرف آتے، لیکن یہاں وضاحت ہو گئی کہ اصل جو خطبہ عید کا جو مقصد ہے تو وہ لوگوں کو وعد و نصیحت کرنا ہے۔ ہاں، آخر میں اگر کوئی ضروری بات ہے حالات حاضرہ کے حساب سے تو وہ بھی بات کی جا سکتی ہے۔ عن الحسن عن ابن عباس، حسن سے مراد یہ حسن بصری ہیں رحمہ اللہ، اور ان کے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ملاقات ثابت نہیں ہے۔ جب ملاقات ثابت نہیں ہے تو یہ حدیث کیا ہوئی؟ مقطوع ہوئی، یعنی منقطع ہوئی، منقطع، ٹھیک ہے نا، منقطع ہوئی حدیث۔ لیکن حدیث کا جو ایک حصہ ہے وہ درست ہے،
حدیث کی سند منقطع ہے، لیکن حدیث کا ایک حصہ وہ صحیح ہے. اسی بنا پر علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کا جو مرفوع حصہ ہے نا اس کو صحیح قرار دیا ہے، کیونکہ وہ دیگر صحیح احادیث سے ثابت ہے. حدیث کیا ہے؟ فوت شدہ اولاد کا وراثت میں حصہ ہوگا، اور کتنا ہوگا؟ یہ وراثت میں احکام پڑھے ہیں آپ نے؟ صحیح. وراثت ہر ایک کا دین اسلام نے حصہ مقرر کیا. یہ ایک طویل موضوع ہے یہ، ٹھیک ہے نا، کہ شوہر کا یہ فرائض کے اندر اس کا ذکر ہوتا ہے، شوہر کا، بیوی کا، اور یعنی اولاد کا، اور اگر جو ہے وہ اولاد نہ ہو تو بہن بھائی ہوں تو ان کا، اگر بہن بھائی ہوں تو پھر اگر جو ہے یعنی اولاد ہے اور بہن بھائی ہیں تو پھر اولاد کو ملتا ہے. تو یہ پورا ایک تفصیلی موضوع ہے. عن الحسن ان ابن عباس خطب بالبصرہ، بے شک عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے بصرہ میں خطبہ دیا. فقال ادو زکوٰۃ صومکم، انہوں نے لوگوں کو کہا کہ اپنے روزے کی زکوٰۃ ادا کرو. فجعل الناس ينظر بعضهم الى بعض، تو لوگ شروع ہوئے بعض کی طرف دیکھ رہے تھے کہ یہ روزوں کی زکوٰۃ کیا ہوتی ہے. فقال، ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ من ہا ہونا من اہل المدینہ، یہاں اہل مدینہ میں سے کون ہے؟ قوموا الی اخوانکم، اپنے بھائیوں کی طرف کھڑے ہو جاؤ. فعلموہم، انہیں سکھاؤ. فإنہم لا یعلمون، بے شک یہ نہیں جانتے کہ روزوں کی بھی زکوٰۃ ہوتی ہے. پھر آگے انہوں نے بیان کی حدیث، اور حدیث کا جو مرفوع حصہ ہے آگے بلا وہ صحیح ہے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض صدقۃ الفطر، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا، مقرر کیا صدقۃ الفطر کو، علی الصغیر والکبیر، چھوٹے اور بڑے پر، والحر والعبد، اور آزاد اور غلام پر، والذکر والانثی، اور مرد اور عورت پر. وہ یہ تھا کہ نصف ساع من بر، گندم کا آدھا ساع، او ساع من تمر او شعیر، یا کھجور یا جو کا ایک ساع. یہ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مقرر تھا. پہلی بات یہ کہ ساع کتنا ہوتا ہے؟ 2.5 کلو کے قریب، سب جانتے ہیں. باقی یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں چونکہ گندم جو تھی وہ کافی مہنگی تھی، گندم کا جو ریٹ تھا وہ زیادہ تھا، تو اس بنا پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے گندم کا آدھا سا مقرر کیا تھا. جبکہ موجودہ دور میں دیکھیں تو کھجور اور جو، ان کا ریٹ زیادہ ہے، یعنی زیادہ ریٹ کھجور کا ہے اور اس سے کم جو کا، اور اس سے کم گندم کا. تو بہرحال ایک سا ہی جو ہے وہ مقرر ہوگا، اور ہر ایک کے اوپر ایک سا واجب ہے. واضح ہے؟ بصرہ سعودیہ کا شہر ہے؟ نہیں، بصرہ عراق کے اندر ہے. بصرہ سعودیہ میں؟ جی ہاں. عراق میں ہے؟ جی ہاں عراق میں ہے. بغداد جو ہے نا، بغداد وہ مشہور ہے، اور وہ بھی عراق میں ہے. کوفہ اور بصرہ یہ عراق کے مشہور شہر ہیں. صحیح. کسی نے تو یہاں تک سوال کیا تھا کہ مکہ مکرمہ سعودیہ کے اندر ہے. جی صحیح، وہ شام، بصرہ شام کے اندر ہے. عن البراء قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر، سیدنا براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے بروی ہے، فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن خطبہ دیا بعد الصلاۃ، نماز کے بعد. ثم قال، پھر فرمایا، من صلی صلاتنا ونسک نسکنا فقد اصاب النسک، جس نے ہماری نماز پڑھی اور ہماری قربانی کی طرح قربانی کی تو وہ قربانی کو پہنچا، یعنی اس کی قربانی درست ہے. ومن نسک قبل الصلاۃ، اور جس نے قربانی کی نماز سے پہلے، فتلک شاۃ لحم، تو وہ گوشت کی بکری ہے، یعنی گوشت کھانے والی، گوشت کھانے کے لیے یہ بکری ہے جو اس نے ذبح کی، باقی یہ قربانی کی بکری نہیں ہے. فقال ابو بردۃ بن نیار، پیچھے حدیث گزر چکی ہے، انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ واللہ لقد نسکت قبل ان اخرج الی الصلاۃ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ میں نے قربانی کی ہے نماز کی طرف نکلنے سے پہلے. عارف تو میں نے یہ جانا، مجھے یہ بات معلوم تھی کہ ان الیوم یوم اکل و شرب، کہ آج کا دن کھانے پینے کا دن ہے. فتعجل، تو بس میں نے جلدی کی.
فَأَكَلْتُ میں نے خود کھایا، وَأَطْعَمْتُ أَهْلِي وَجِيرَانِي اپنے اہل خانہ اور اپنے پڑوسیوں کو کھلایا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تِلْكَ شَاةُ اللَّحْمٍ، یہ قربانی کی بکری نہیں ہے، یہ گوشت کے لیے بکری ہے. قال فإن عندي جذعة، انہوں نے فرمایا کہ بے شک میرے پاس 1 سال کی بکری یا بکرا ہے، خیر من شاۃ لحم، پیچھے یہ تھا کہ وہ 2 دانتا یا 2 سال کے بکرے سے بہتر ہے. یہاں پر انہوں نے فرمایا کہ وہ جو گوشت کے لیے 2 بکریاں ہونا ان سے بڑھ کر بہتر ہے. میرے پاس ایک جزعہ ہے، 1 سال کی بکری ہے جو کہ بہتر ہے گوشت کے لیے جو 2 بکریاں ہوتی نا ان سے. فہل تجزی عنی، کیا وہ مجھ سے کفایت کر جائے گا؟ اب تو میرے پاس قربانی کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے اس کے. قال نعم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جی ہاں. ولن تجزی عن احد بعدک، اور ہرگز نہیں کفایت کرے گا کسی ایک سے آپ کے بعد، یہ صرف آپ کے لیے رخصت ہے. تو یہاں حدیث اس کا تعلق باب سے بالکل واضح ہے، اور وہ یہ ہے کہ حث الامام علی الصدقۃ فی الخطبہ، کہ امام کا رغبت دلانا صدقے کے اوپر خطبے کے اندر. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر بھی ایک قسم کی رغبت دلائی، اور وہ رغبت تھی قربانی کی، اور قربانی بھی صدقے کی اقسام میں سے ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی کا حکم خطبے کے اندر دیا، اور قربانی بھی صدقے کی انواع میں سے ہے. دی شاتن شاتین تھا اصل میں. القصد فی الخطبہ، خطبے کے اندر میانہ روی اختیار کرنا، یعنی خطبہ عام خطبوں کے مقابلے میں درمیانہ ہو، اور نماز بھی عام نمازوں کے مقابلے میں درمیانی ہو. عن جابر بن سمرة قال كنت أصلي مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھا کرتا تھا. آپ کی نماز قصدن درمیانی ہوا کرتی تھی، اور آپ کا خطبہ درمیانہ ہوا کرتا تھا. کیا مطلب؟ جیسا کہ واضح کیا گیا کہ عام نمازوں کے مقابلے میں نماز درمیانی، اور آپ کا خطبہ عام خطبوں کے مقابلے میں درمیانہ ہوا کرتا تھا. الجلوس بین الخطبتین والسکوت فیہ، 2 خطبوں کے درمیان بیٹھنا اور ان کے درمیان خاموشی، اور سکتے میں اور اس جلسے کے اندر خاموشی اختیار کرنا. الجلوس بیٹھنا بین الخطبتین، 2 خطبوں کے درمیان، یعنی جو عید کے لیے خطبہ دیا جائے گا، امام نسائی رحمہ اللہ کا جمعے کے لیے وارد ہونے والی عام حدیث سے استدلال ہے کہ یہ خطبہ عیدین کے لیے بھی اسی طرح ہوگا، اور جب امام دونوں خطبوں کے درمیان بیٹھے گا تو اس وقت وہ خاموش رہے گا. خاموش رہنے کا کیا مقصد ہے؟ خاموش رہنے کا مقصد یہ کہ وہ عوام الناس سے باتیں نہیں کرے گا. یہ مطلب نہیں کہ وہ ذکر و اذکار بھی نہیں کر سکتا. صحیح. یعنی اتنا بیٹھنا ہو کہ جس کو بیٹھنا کہہ سکے. جی ہاں، جی ہاں، بالکل. عن جابر بن سمرة قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطب قائما، یہ حدیث پیچھے گزر چکی ہے. جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے. ثم یقعد قعدۃ، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے بیٹھنا، لا یتکلم فیہا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس میں کسی سے بات نہیں کرتے. ثم قام، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے، فخطب خطبۃ اخری، بس ایک اور خطبہ دیا. فمن خبرک، اگر کسی نے تمہیں خبر دی کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطب قاعدا، کہ بے شک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹھ کر خطبہ دیا ہے، فلا تصدقوا، بس تم اس کی تصدیق نہ کرنا. سنت یہی ہے کہ کھڑے ہو کر خطبہ دیا جائے، اور اگر دونوں خطبوں کا مقصد وعد و نصیحت ہے تو دونوں خطبے برابر برابر ہوں. لیکن اگر دوسرے خطبے کا مقصد بحث لوگوں کو حالات حاضرہ کے حوالے سے کچھ اعلانات کے ذریعے سے باخبر کرنا ہو تو وہ اسی حساب سے مختصر ہونا چاہیے. القراءۃ فی الخطبۃ الثانیۃ والذکر فیہا، اوپر جو باب گزرا حدیث نمبر 1583، تو اس کے اندر عیدین کا ذکر نہیں ہے، اس کے اندر عمومی خطبے کا ذکر ہے. اور امام نسائی رحمہ اللہ نے یہیں سے استدلال کیا ہے کہ عام خطبے کے لیے بھی، جمعے کے خطبے کے لیے جس طرح بیٹھتے ہیں
تو خطبۃ العیدین کے لیے بھی اسی طرح درمیان میں بیٹھا جائے گا. القراءۃ فی الخطبۃ الثانیہ، دوسرے خطبے میں قرات کرنا، و ذکر فیہا، اور اس میں ذکر کرنا یا اس میں نصیحت کرنا. عن جابر بن سمرۃ قال کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب قائما ثم یجلس ثم یقوم ویقرأ آیات. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے، پھر بیٹھتے، پھر کھڑے ہوتے، ویقرأ آیات، اور آیتیں پڑھتے، کچھ اللہ تعالیٰ کے کلام کی آیات تلاوت کرتے، ویذکر اللہ، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے یا اللہ تعالیٰ کی باتیں ذکر کرتے. یہ ترجمہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی باتیں ذکر کرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا یہ ایک قسم کی عبادت ہے، اور عبادات انسان کو انفرادی طور پر کرنی ہوتی ہیں، سوا ان عبادات کے جو اجتماعی طور پر کرنے کا حکم دیا گیا ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کر لوگوں کے سامنے اللہ کا ذکر یوں نہیں کیا کرتے تھے کہ سبحان اللہ، الحمدللہ اور دعائیں پڑھ رہے ہوں اپنے لیے، ایسا نہیں. تو اس لیے اس کا ترجمہ یہ بھی کیا گیا ہے کہ وَيَذْكُرُ اللَّهَ، اللہ کی باتیں کرتے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے. لیکن ذکر سے عام طور پر تصور کیا ابھرتا ہے کہ شاید آپ کھڑے ہو کر اور اپنے لیے دعائیں یا تسبیحات وغیرہ پڑھ رہے ہوں. وَكَانَتْ خُطْبَتُهُ قَصْدًا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خطبہ درمیانہ ہوا کرتا تھا. وَصَلَاتُهُ قَصْدًا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز درمیانی ہوا کرتی تھی. نزول الامام عن المنبر قبل فراغه من الخطبہ، امام کا خطبے سے فارغ ہونے سے پہلے منبر سے اتر آنا. امام کا اتر آنا منبر سے خطبے سے فراغت سے پہلے، درمیان میں ہی حاجت پیش آ گئی اور امام خطبے کے دوران ہی نیچے اتر آیا. جس طرح پیچھے جمعے کے ابواب کے اندر اس کو ذکر کیا تھا، تو یہاں پر بھی اس حدیث کو ذکر کر کے یہ استدلال کر رہے ہیں کہ اگر عید کے موقع پر بھی خطبہ دیتے ہوئے کوئی ضرورت پیش آ جائے تو اس کو خطبے کو درمیان میں روک کر اور کوئی ضروری کام کیا جا سکتا ہے. بہرحال یہ ممبر تو یہاں پر تو جو انہوں نے لفظ تو یعنی استعمال کر لیا ہے، لیکن اس پر تو اتفاق ہے کہ عیدین کے لیے ممبر استعمال نہیں ہوتا. عن ابن بریدہ عن ابیہ قال بینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر یخطب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تھے، خطبہ دے رہے تھے. اذ اقبل الحسن والحسین رضی اللہ عنہما، اچانک حسن اور حسین رضی اللہ عنہما آئے. علیہما قمیصان احمران، ان دونوں کے اوپر سرخ رنگ کی قمیصیں تھیں. یمشیان، وہ دونوں چل رہے تھے. ویعثران، اور لڑکھڑا رہے تھے. فنزل، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اترے. وحملہما، اور ان دونوں کو اٹھایا. فقال صدق اللہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، فرمایا کہ اللہ نے سچ فرمایا ہے، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولادیں فتنہ ہیں. رأیت ہادین یمشیان، میں نے ان دونوں کو دیکھا کہ یہ دونوں چل رہے تھے. وَيَعْثُرَانَ فِي قَمِيصَيْهِمَا، اور اپنی قمیصوں میں لڑکھڑا رہے تھے. فَلَمْ أَصْبِرْ، بس میں صبر نہ کر سکا. حَتَّى نَزَلْتُ، یہاں تک کہ میں اتر آیا. فَحَمَلْتُهُمَا، بس میں نے ان دونوں کو اٹھایا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت کریمہ اس لیے تلاوت نہیں کی کہ آپ یہ سمجھانا چاہ رہے ہوں کہ میں بھی فتنے کے اندر مبتلا ہو گیا معاذ اللہ، بلکہ یہ کہ یہ انسان کے لیے آزمائش ہے. اور انسان اگر بلکہ انسان کے لیے ہر ایک چیز آزمائش ہے، ہر ایک چیز انسان کے لیے آزمائش ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس آزمائش میں پورا اترے. یہ بچے آ رہے تھے، یہ بھی آزمائش ہے. اب یہ ہے کہ ان کو دیکھ کر ان کو تکلیف کے اندر مبتلا رکھنا یہ غلط ہے، ان کو لڑکھڑاتے ہوئے چھوڑنا یہ غلط ہے. اب جو ہے یہ اس آزمائش پر پورا اترنے کا طریقہ یہ کہ ان کو اس تکلیف سے بھی بچا لیا جائے. تو اس وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بچوں کے اوپر جو شفقت تھی، جو مہربانی تھی، جو نرمی تھی، وہ ظاہر ہو رہی ہے. اور پھر یہ کہ عبادات کی اہمیت اپنی جگہ پر، لیکن عبادات کی خاطر انسان اپنے گھر والوں کو اور بچوں کو نظر انداز نہ کرے. کیا عبادات کرنے کے لیے بسا اوقات دوسروں کو جھڑک رہا ہو انسان، بچے جو ہے وہ بسا اوقات، کچھ تو بچے ایسے ہوتے ہیں جن کی عادت ہوتی ہے ہر وقت وہ باتیں کرتے رہتے ہیں. لیکن اگر کوئی بچہ کوئی ضروری بات کر رہا ہے اور آپ اپنے تلاوت کے اندر یا ذکر اذکار میں مشغول ہیں، تو یہ نہیں کہ اس کو جھڑک دے، اس کو جواب ہی نہ دے، اس کو ڈانٹ کر بھگا دے، بلکہ اس کو اپنے پاس بٹھائیں اور محبت سے اس کو جواب دیں. تو یہ بچوں کے حوالے سے جو آزمائش ہے یہ اس کے اوپر پورا اترنا ہے. آگے حدیث ہے 1576 بلکہ 1586 موعظۃ الامام النساء بعد الفراغ من الخطبۃ وحثہن علی الصدقہ، امام کا عورتوں کو نصیحت کرنا خطبے سے فراغت کے بعد. تو امام جب عورتوں کے پاس جائے گا
تو اس کو خطبہ نہیں کہا جائے گا. خطبہ وہی ہے جو وہ دے چکا. یہ صرف نصیحت کے لیے جا رہا ہے, یہ دوسرا خطبہ نہیں کہلائے گا, کیونکہ عید کے دن 2 خطبے نہیں دیے جاتے اس طرح. امام کا عورتوں کو نصیحت کرنا خطبے سے فراغت کے بعد, وحثہن علی الصدقہ, اور ان کو صدقے پر ابھارنا. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال له رجل شہدت الخروج مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے ان سے کہا, کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز عید کے لیے نکلنے کو تم حاضر ہوئے؟ یہ سوال کیوں کیا؟ کیونکہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس وقت چھوٹے تھے, اور عموماً چھوٹوں کے بارے میں تصور یہ ہوتا یا تو وہ یعنی نکلتے ہی نہیں ہیں عیدین وغیرہ کے لیے, اس طرح کے استعمال کے لیے, اور اگر ہوتے بھی ہیں تو وہ کھیل کود میں یا پھر بچوں کے ساتھ پیچھے ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا, کیا شاہد الخروج, آپ نکلنے کو حاضر ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, مطلب عید کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے تو آپ کے ساتھ موجود تھے؟ قال نعم, ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جی ہاں. ولولا مکانی منہ ما شہدتہ, اگر میرا مقام آپ کے پاس نہ ہوتا تو میں آپ کے پاس حاضر نہ ہوتا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس میرا ایک مقام تھا, اور اس وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے میں قریب ہوتا تھا, وگرنہ میں آپ کے پاس حاضر نہ ہوتا, یعنی من صغرہ, اپنے بچپن کی وجہ سے, جبکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ان کو خصوصی قرب حاصل تھا, آپ نے ان کے لیے دعا بھی فرمائی. کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, اتل عالم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نشان کے پاس آئے, الذی عند دار کثیر بن سلط, جو ان دنوں کثیر بن سلط کے گھر کے پاس ہے. پہلے وہاں پر ایک میدان ہوتا تھا, بعد میں تابعی کثیر بن سلط رحمہ اللہ کا وہاں گھر بن گیا, وہاں ایک نشان چھوڑا گیا تاکہ یہ بعد میں آنے والے لوگوں کو بتایا جا سکے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر اس میدان کے اندر جنازے اور اس میدان کے اندر عیدین وغیرہ کا اہتمام کیا کرتے تھے. تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نشان کے پاس آئے جو نشان کثیر بن سلط رحمہ اللہ کے گھر کے پاس ہے. فصلی, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی, ثم خطبہ, پھر خطبہ دیا, ثم اتى النساء فوعظهن وذكرهن وامرهن ان يتصدقن, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے پاس آئے, آپ نے انہیں واعظ کیا, انہیں نصیحت کی, اور ان کو صدقہ کرنے کا حکم دیا. فجعلت المرأة تهوي بيدها الى حلقها, تو شروع ہوئی عورت, تهوي وہ ڈال رہی تھی یا داخل کر رہی تھی یا مائل کر رہی تھی, بیدہا, اپنے ہاتھ کو, الى حلقها, اپنے ہار کی طرف, تلقی فی ثوب بلال, کہ وہ اس کو, بلکہ کنگ, یہاں حلقہ مانا کنگن ہے, کنگن کی طرف, کہ وہ اس کو پھینک رہی تھی بلال رضی اللہ عنہ کے کپڑے میں. یہاں انہوں نے ذکر ایک عورت کا کیا, مطلب تمام عورتیں. فجعلت المرأة, تو شروع ہی عورت یعنی عورتیں, تهوی بیدہا, وہ اپنے ہاتھوں سے مائل کر رہی تھیں, اپنے ہاتھوں کو یعنی داخل کر رہی تھیں, بیدہا الی حلقہا, اپنے کنگنوں کی طرف, تلقی فی ثوب بلال, وہ بلال رضی اللہ عنہ کے کپڑے کی طرف پھینک رہی تھی. مفہوم یہ ہوگا کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں کو اپنے کنگنوں کی طرف مائل کیا, کنگن اتارے اور بلال رضی اللہ عنہ کے کپڑے کے اندر پھینک دیے. جی, تو ہوئی منتشا, ٹھیک ہے نا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان کو اپنی طرف جگہ دیں, تو وہ تو بھی ہے, یہ تو بھی. جی ہاں, جب امام ایسی عورتوں کو جا کر نصیحت کرے گا تو ظاہر ہے عورتوں پر نظر پڑے گی, تو نظریں نیچے کیسے کرے گا جب ہر طرف عورتیں ہی ہوں گی. پہلی بات یہ ہے کہ امام کو موجودہ دور میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, اور دوسرے نمبر پر یہ کہ اگر بالفردیسی کوئی کیفیت ہو کہ امام جا کر عورتوں کو نصیحت کرے تو نظر کا جھکانا کوئی مشکل کام نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, نظر کا جھکانا کوئی مشکل کام نہیں ہے. وہ نیچے دیکھے گا, آپ نیچے سے, عورتیں تو لیٹی ہوئی نہیں ہے نیچے, نظر وہ نیچے کر لے, ٹھیک ہے نا. باقی جو بات ہے وہ یہ کہ امام اگر عورتوں کی طرف جا بھی رہا ہے تو ان کو یہ بھی کہہ سکتا ہے تم پردہ کر لو, ظاہری بات ہے وہ اوڑھنی اوڑھ کر ہی آئی ہوں گی نا, ایسے تو نہیں آئی, ٹھیک ہے. تو اس میں سے امام صاحب کو وہاں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آواز پہنچ رہی ہے؟
صحیح. الصلاۃ قبل العیدین و بعدها. الصلاۃ قبل العیدین و بعدها. جی. نماز عیدین سے پہلے اور عیدین کے بعد پڑھنا کیسا ہے؟ یعنی عیدین کی نماز سے پہلے اور عیدین کی نماز کے بعد نماز پڑھنا کیسا ہے؟ نفل نماز، کیا انسان کوئی اور اضافی نماز پڑھ سکتا ہے؟ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج یوم العید. بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن نکلے. فصلی رکعتین، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 رکعتیں پڑھی. لم یصلی قبلہما ولا بعدہما، ان دونوں رکعتوں سے پہلے اور ان کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھی. لیکن جیسا کہ ابو داؤد کی حدیث آپ کے سامنے ذکر کی تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر گئے اور آپ نے 2 رکعتیں پڑھی، تو بعد میں 2 رکعتیں پڑھنا اشراق کے طور پر وہ ثابت ہے. جی، اس میدان میں نہیں پڑھی تھیں. صحیح. تحیت المسجد تو وہ ادا کر سکتا ہے اگر بالفرد وہ، کیونکہ وہ اس کی جو نیت ہے اس کے اوپر ہے کہ وہ تحیت المسجد ادا کر رہا ہے، نہ کہ نماز عید سے قبل وہ نوافل ادا کر رہا ہے. جی ہاں. ذبح الامام یوم العید وعدد ما یذبح. امام کا عید کے دن قربانی کے جانور کو ذبح کرنا اور جن جانوروں کو اس نے ذبح کرنا ہے ان کی تعداد کا تذکرہ. ذبح امام، امام کا ذبح کرنا یوم العید، عید کے دن، وعدد، اور اس تعداد کا تذکرہ، ما یذبح، کہ جس تعداد کو وہ ذبح کرے گا. عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم اضحی. انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اضحیٰ کے دن خطبہ دیا. ونکفا الی کبشین املحین، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام گئے، ونکفا، اور گئے، الی کبشین، 2 مینڈھوں کی طرف، 2 دمبوں کی طرف، املحین، جو سفید اور سیاہ رنگ کے تھے، سفید اور سیاہ رنگ کے تھے. فذبحہما، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں کو ذبح کیا. یعنی سیاہ اور سفید رنگ کے جو دھبے ہوتے ہیں، اس طرح کے وہ دونوں دمبے تھے. ایک مثال دیں گے عورتوں کے ناشور کی مثال. ایک سوڈانی بتا رہا تھا کہ اس نے بیوی کو آدھا کلا سونا لے کر دیا اور وہ کہتی کہ تم نے لے کر کیا دیا ہے. آخری حدیث پڑھ رہے ہیں. عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یذبح او ینحر بالمصلی. بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذبح کیا کرتے تھے یا نہر کیا کرتے تھے عید گاہ میں. اگر عید گاہ کے اندر اس طرح کا انتظام موجود ہے تو پھر تو اس وقت ذبح کیا جانا چاہیے. یہ بھی لوگوں کو رغبت دلانے کے لیے ہے، اور تاکہ وہاں جو لوگ آئے ہوئے ہیں ان کے درمیان گوشت آسانی سے تقسیم ہو سکے. اگر اس کا اہتمام ہو اور عید گاہوں کے اندر ہی نماز عید کے بعد اگر اس کا اہتمام کیا جائے تو یہ بڑا بہتر کام ہے. لیکن موجودہ دور میں ہمارے ہاں تو اس کی کوئی صورتحال نہیں ہوتی. یا تو عیدین کی نماز مسجدوں میں ہوتی ہے یا پھر پارکوں کے اندر اس کی عموماً اجازت نہیں ہوتی. اور وہ ممالک کہ جو اسلامی ممالک ہیں اور اسلام نے جو طہارت کا جو حکم دیا ہے، طہارت کی اہمیت سے مسلمان بخوبی واقف ہیں. اور ان دنوں جو وبائیں پھوٹتی ہیں، جو بیماریاں پھیلتی ہیں، جو بدبو ہوتی ہے، اس کا ایک الگ ہی عالم ہوتا ہے. ٹھیک. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. کوئی سوال ہے؟ منزہ ناس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی استاد، مجھے پوچھنا تھا، یہ صدقہ فطر جو ہے آپ نے نصف سا سے 1 سا بتایا، تو یہ 2.5 کلو ہوا نا؟ جی ہاں، 2.5 کلو. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ. جزاتun. جی ہاں. اونٹ کا وہ ہر جانور جو ہے، ظاہری بات ہے 1 سال کو تو ہوتا ہی ہے نا، وہ تو ہر جانور 1 سال کا ہوتا ہی ہے. اور پھر یہ کہ ہر جانور کے لیے عمر الگ الگ ہوتی ہے. تو اس سے مراد اگر بکرا ہوگا 1 سال کا تو اس کو پھر جزا کہیں گے. املحین کا معنی ہوتا ہے چت کو برے
سیاہ اور سفید نشانات والے، 2 رنگ والے. This video is optimized by Alim Online.